کمپیوٹر سے دیکھ لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ البلد۔ یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے دیکھتے ہیں اردو میں ہمارے استعمال ہونے والے کون سے قرآنی لفظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اقسم، قسم کھاتا ہوں، یہ قسم لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہذا البلد، اس شہر کی۔ وانت حل بہذا البلد، اور آپ کے لیے حل، حلال ہونے والی ہے۔ یہ حلال لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی سے یہ لفظ حل ہے۔ مقیم اچھا مقیم لکھا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے، چلیے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور حلال ہونے والی ہے، اصل میں یہ بات یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، کیونکہ حل اور حلال لفظ آپ لوگوں کے لیے آسان رہے گا۔ ہاں جی، نہیں حلال، ہاں سے حلوے والا حلال، ہاں جی، آپ کے لیے شہر حلال ہے، یہی تو مطلب۔ بہذا البلد، اس شہر میں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی، یہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ وما ولد، اور جسے اس نے جنا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک تحقیق یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد، بڑی مشقت میں۔ انسان لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں وہ قادر ہو سکے گا، ہرگز نہیں کوئی قادر ہوگا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی۔ یقدر قادر لفظ یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ خلقنا بھی آئے گا نا، خالق، ہاں یہ بھی۔ اچھا، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا اس پر، احد کوئی بھی۔ کہ احد لفظ ہم نے ایک دفعہ یہاں پر پڑھا، پھر دوبارہ بھی یہ لفظ استعمال اردو ہوگا۔ میں بھی ہوتا ہے ہاں، احد، ہاں ایک کے لیے آتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ہلاک کر دیا، میں نے خرچ کر دیا، مال اللبدا، مال بہت زیادہ۔ تو یہ قال یقول، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قول لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اہلکت، میں نے ہلاکت میں ڈال دیا اپنے آپ کو، یا میں نے خرچ کر دیا۔ مالن، مال اردو میں، لبدن یہ ہم عربی کا ہی لفظ ہے۔ ایحسب، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا نا، ایحسب آیت نمبر 5 میں۔ کیا وہ سمجھتا ہے، الم یرہ احد، یہ کہ نہیں دیکھ رہا اسے، احد کوئی ایک بھی۔ یہ دوسری مرتبہ احد لفظ آ گیا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنائی، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں۔ یہاں پر سارے لفظ اب تسمیہ کے آئیں گے۔ عینین، ولسان، اور ایک زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے بتلا دیا اسے، ہم نے ہدایت دے دی اسے، نجدین دونوں راستوں کی۔ فلاقتحم العقبہ، پس پھر نہیں وہ داخل ہوا، عقبہ دشوار گھاٹی میں۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا جانیں کیا ہے دشوار گھاٹی۔ ادراک کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، القاریۃ ما القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کیا جانیں۔ ما العقبہ بھی ہوتا ہے نا ادراک سے، ہاں ادراک اردو میں بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جی، جاننا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کیا جانیں کہ کیا ہے وہ دشوار گھاٹی۔ فکو رقبتن، وہ چھڑانا ہے، فکو رقبہ گردن کا، غلام کا۔ او اطعام، یا کھانا کھلانا ہے، فی یومن ایسے دن میں، ذی مسغبہ جو بھوک والا ہے۔ روزے سے مراد یعنی خود بھی اس کو بھوک لگی ہوئی ہو۔ مسغبہ، ذی مسغبہ، اطعام، ہاں طعام، کھانا جو بھوک والا ہے، ذی مسغبہ۔ یتیمن ذا مقربہ، یتیم لفظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، کسی بھی یتیم کو جو قرابت دار ہو، مقربہ قرابت دار، یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، اسی سے یہ مقربہ لفظ ہے۔ او مسکینن، یا مسکین، ذا متربہ، ایسا مسکین جو گرد آلود ہو۔ آپ لوگوں کے پاس متربہ کا کیا مطلب لکھا ہوا ہے؟ خاک نشین، وہی گرد آلود ہے۔ جی۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ،
پھر وہ ہو گیا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی بالمرحمہ، رحم کرنے کی۔ رحم بھی لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، یہ لوگ اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ مؤصدہ، ہر طرف سے بند کی جائے گی۔ مؤصدہ لفظ آپ پہلے سورۃ ہمزہ میں پڑھ کر آئے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی ان پر آگ۔ اچھا، یہ تو تھے ہم نے دیکھے کہ قرآنی الفاظ ہمارے اردو میں کون سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہے البلد، پہلی آیت سے اس سورت کا نام البلد رکھا گیا ہے۔ یہ اور سورۃ شمس کچھ ملتی جلتی؟ جی ملتی جلتی، میں بتاؤں گی آج آپ کو۔ اچھا، اور اس سورت سے لگتا ہے کہ یہ سورت بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی، کیونکہ جب کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے، ہر طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم اور زیادتی ہو رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پیغام کھلم کھلا شروع کر دیا تھا۔ جی، یہ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس صورت کا موضوع انسان ہے اور قیامت کے دن اس کی نجات، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے فریڈم دیا ہے، ہر انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ جو راستہ چننا چاہے وہ چن سکتا ہے، اور ہر انسان اپنا راستہ خود چنتا ہے، اور پھر اس کی اپنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب وہ راستہ جو چنتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس صورت کا موضوع یعنی چوائس ہے، دنیا کو یا آخرت کو چوز کرنا ہے، ہدایت کو یا گمراہی کو چوز کرنا ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے یا دنیا کو فالو کرنا ہے، یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ سورۃ الشمس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ میں نے تمہیں دو راستے دکھا دیے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتا وہ ناکام ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا کہ تمہارے پاس چوائس ہے، دل چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کرو، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت والے کچھ کام بھی بتائے ہیں۔ چلیے دیکھیے، صورت کی طرف دیکھیے۔ لا اقسم بہذا البلد، لا جو ہے نا سب سے پہلے نہیں کے لیے آیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں نہیں، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ لا، نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یہ نہیں کہا کہ نہیں میں قسم کھاتا اس شہر کی، لا الگ سے ہے، جی اہمیت دینے کے لیے۔ لا پچھلی باتوں کی نفی کرنے کے لیے کہا گیا یہاں پر، جو باتیں چل رہی تھیں کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آیا قیامت کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں کہ نہیں، آپ پر وحی اترتی ہے کہ نہیں اترتی، ان سب باتوں کا انکار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کفار مکہ کی باتوں کا انکار کرنے کے لیے شروع میں کہا نہیں بس، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس شہر سے مراد جی ہاں جی، اس شہر سے مراد بہذا البلد الامین، یہ ہم سورۃ 3 میں پڑھ کر آئے ہیں، یہ شہر امن والا شہر، ٹھیک ہے، اس سے مراد مکہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کی قسم کھائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی حرمت والا ہے، جو انسانوں کے لیے سب سے پہلے گھر اللہ کا یہ بنایا گیا۔ مکہ مکرمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ اور رہنے کا رہائش کی جگہ بھی ہے، آپ نے وہاں پر رہائش بھی اختیار کی، اور مکہ میں آپ کی پیدائش بھی ہوئی، جس کی وجہ سے حرم کی عظمت، مقدس
پہلے اللہ کے گھر کی وجہ سے بھی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر پیدائش اور آپ کی وہاں پر رہائش کی وجہ سے بھی اس کا احترام اور زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی، مقدس شہر کی قسم کھائی، لیکن وہاں کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اس شہر سے نکالنے کی ٹھان لی۔ ظلم و ستم، قتل کرنے کے منصوبے، زیادتیاں، ٹھیک ہے، جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہاں سے نکالنے کا انہوں نے پکا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو اس کے جواب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دی۔ اچھا، جب ہم مکہ جاتے ہیں تو جب بھی جاتا ہے انسان عمرہ کرنے کے لیے یا حج کے لیے، تو وہاں کی عبادات تو اپنی جگہ انسان کو سکون ملتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب ہم وہاں پر جاتے ہیں ہمارا وہاں کے لوگوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے، تو جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم بڑی برائیاں کرتے ہیں۔ اس وہاں کے لوگوں کی الگ ایک ان کا کلچر ہے، ان کا اپنا رہن سہن ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں۔ مکہ شہر کا کوئی قصور نہیں، وہ مقدس جگہ ہے، اس مقدس جگہ کی اللہ نے قسم کھائی۔ ہاں جی، لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، لوگوں کے بارے میں زیادہ، جگہ کے بارے میں کم، ویسے جگہ کے بارے میں ہاں لوگ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ بڑے ٹھنڈے ہیں اور مکہ کے لوگ جو ہے نا۔ اچھا، اس سے اب ہم اندازہ لگائیں کہ جو وہ اتنے سخت لگتے ہیں، ہمیں ڈرائی لگتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اس وقت کیسے ہوں گے وہ؟ اس وقت تو اسلام بھی نہیں قبول کیا ہوا تھا۔ چودھری تھے، سردار تھے، کعبہ کے متولی تھے، حاجیوں کا خیال رکھتے تھے، سب لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ اس وقت کے چودھری سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ روب دبدبے کا، غصے کا۔ جی، اب تو مسلمان ہو گئے ہیں، اس وقت تو مسلمان بھی نہیں تھے۔ اس وقت تو یعنی ان کے اندر بڑا، یعنی ان کا مزاج ایسا تھا، سختیاں کرنا، ظلم کرنا، نفرت کرنا، تکبر، روب دبدبا رکھنا، یہ ان کی فطرت تھی۔ تو صحابہ کرام، جو غریب صحابہ کرام تھے، وہ ایمان لا رہے تھے، ان پر کتنا ظلم و ستم کرتے ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے۔ تو لہذا ان کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں کبھی بھی مکہ شہر کا قصور نہیں بتانا چاہیے۔ ہم جاتے ہیں وہاں پر عبادت کرنے کے لیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سبزہ بھی نہیں رکھا کہ آئیں یہاں پر، ایک طائف کی جگہ ہے، وہ بھی اتنی دور ہے، آئیں لوگوں کی پوری توجہ کا مرکز اللہ کا گھر رہے، باقی ساری جگہ خشک ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا بھی تو اسی شہر کے لیے، جی، اسی شہر کے لیے پھل ہیں وہاں پر امن والی جگہ ہے، وہاں پر آپ کو سکون ملتا ہے، وہاں پر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ آپ کو مل جاتی ہے، وہاں پر کوئی آپ کی عزت کو نہیں اچھالتا۔ یہ تو معاملات ہیں، لیکن کوئی اور اٹریکشن وہاں پر ہے ہی نہیں، خشک پہاڑی ہیں، خشک جگہ ہی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کھائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر بڑا ہی حرمت والا، اور اللہ کے ہاں بہت اس کی حیثیت اور بہت زیادہ اس کا مقام ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے اس شہر کو، آپ کے لیے ہم اس شہر کو حلال کرنے والے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، ہر وقت تیاریاں کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ شہر حرمت والا تھا، ہم آپ کے لیے اس شہر کو لڑائی کے لیے حلال کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا، یعنی لوگ تو لڑائیاں کر لیتے تھے، لہذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ مکہ میں خون ریزی کرے، اور نہ وہاں پر کوئی درخت کاٹے، درخت کاٹنا بھی منع ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے قتال کے لیے جواز پیدا کرے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی، کیونکہ دشمن آپ کے قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے عرصے کے لیے اجازت دی تھی لڑائی کرنے کے لیے، ویسے مکہ میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی تھی، لیکن تمہیں اس نے یہ اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دین کے کچھ وقت کے لیے اجازت ملی تھی، اور آج اس کی حرمت پھر ویسے ہی ہو گئی جیسے کل تھی۔ تو لہذا مکہ شہر میں لڑائی کرنا، گالی گلوچ کرنا، کسی جانور کو مارنا حلال نہیں، حتیٰ کہ وہاں پر کوئی درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، اتنی یہ مقدس جگہ ہے۔
ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور جس نے اسے جنا۔ یہاں پر والد اور اولاد کا تذکرہ ہوا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد کسی خاص والد کا ذکر جی مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، والد سے مراد آدم علیہ السلام، اور وما ولد اس سے مراد قیامت تک کی ان کے آنے والی اولاد۔ اور کہتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، ان دونوں نے وہاں یہ جو ہے کہ اس نے جنم دیا، اس نے تو اس سے مطلب اولاد ہے، ان کی اولاد، اولاد ہاں باپ کی اولاد، والد میں سمجھی تھی کہ شاید اللہ نے کہا کہ مطلب بنانا یا والد وما ولد، والد کی قسم اور جو والد نے جنا یعنی اولاد، ٹھیک ہے نا۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد آدم علیہ السلام بھی اور قیامت تک کی جتنی بھی نسل جتنی بھی اولاد پیدا ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی وہ مراد ہے، یا وہ کہتے ہیں اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ ساری اولاد انہی کی ہے۔ جی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائیں، حرمت والے شہر مکہ مکرمہ کی، آدم علیہ السلام کی قسم، اور آدم کی قیامت تک آنے والی اولاد کی قسم۔ پہلی آیت اور تیسری آیت میں جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 قسمیں کھائی ہیں۔ قسمیں کھانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات کرنی تھی، اہم بات، وہ یہ بات ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بڑی مشقت میں، یعنی پیدائش سے لے کر آخری دم تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو جد و جہد، محنت اور مشقت اور کئی قسم کی ذہنی مشقتیں اور جسمانی تکلیفوں کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان اس دنیا میں مزے لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں محنت، مشقت، سختیاں جھیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک چیز پوچھنی ہے، اس آیت میں آپ نے یہ بولا ہے کہ انسان کو مشقت سے پیدا کیا یا انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا؟ مشقت کے لیے پیدا کیا۔ لقد خلقنا اچھا دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، بڑی مشقت میں بھی پیدا کیا، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تب بھی بڑی تکلیف سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد بھی بڑی مشقت تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان نے مزے کرنے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا، کچھ بھی نہ کرنا ہو، اٹھ کے واش روم تو جانا ہے نا، کچھ بھی نہ کرنا ہو، خود تو لیٹنا ہے، خود تو اٹھ کے بیٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، خود کھانا کھانا، یہ کام تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ اللہ نے انسان کی پیدائش بھی مشکل ہوئی ہے، اور انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد پیدائش سے لے کے موت تک اللہ نے انسان کو بڑی مشقت کے لیے پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں ہے تو وہ بھی مشکل ہے، اور پھر جب پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے کے بعد بھی انسان نے محنت اور مشقت کرنی ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اسٹرگل تو کر رہے ہیں، سبھی کے سب کر رہے ہیں، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، وہ گر رہا ہے پھر اٹھ رہا ہے، پھر چل پھر رہا ہے، پھر چل رہا ہے، پھر بیٹھ رہا ہے، کچھ نہ کچھ وہ اپنی ایکٹیویٹی اس نے بنائی ہوئی ہے۔ بڑے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ اصل یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی کہ محنت اور مشقت کے لیے میں نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا، تو انسان کو دیکھنا یہ ہے کہ انسان محنت اور مشقت کیا کر رہا ہے، انسان کن کاموں میں لگا ہوا ہے، اپنی جوانی، اپنی صلاحیتوں کو انسان کن کاموں میں کھپا رہا ہے۔ حلال کے لیے بھی محنت ہو رہی ہے، حرام کے لیے بھی محنت ہو رہی ہے، نیکی کے لیے بھی محنت ہو رہی ہے، گناہ کے لیے بھی محنت ہوتی ہے، گناہ بھی ایسے نہیں ہو جاتا۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان جو محنت کرتا ہے، جو فوکس کر لیتا ہے، سورۃ لیل میں ہم نے پڑھا تھا نا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اگر انسان نیکی کے کام پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے کام آسان کر دیتے ہیں، اس کے نیکی کے کاموں میں اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر انسان گناہ کے کاموں میں چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے انہی کاموں میں اللہ تعالیٰ مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو لہذا محنت مشقت تو کرنی ہی کرنی ہے. انسان نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم محنت کہاں کر رہے ہیں. کیا صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا شہرت کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا اپنے نمود و نمائش کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں میں ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے، جتلانا ہے لوگوں کو؟ کیا اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں؟ یا پھر یہ کہ ہم اس لیے محنت کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ رشتوں کو نبھاؤ، اللہ نے کہا ہے کہ محنت کرو، محنت میں برکت ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تمہیں دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا. لیکن ہماری سوچ بدل گئی. ہماری سوچ کیا بدلی؟ ہم کہتے ہیں محنت تو کرنی نہ پڑے، اور اگر جب ہمیں محنت کرنی پڑے ہم کہتے ہیں کیا مشقت ہے، کیا زندگی اجیرن ہو گئی، زندگی میں کچھ مزہ ہی نہیں رہا، میرے لیے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں مجھے پتہ انسان کمزور ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر سے بوجھ ہلکا کر دوں. تبھی تو دین اسلام کو بھیجا، تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وہ آئیں تمہارے کندھوں سے معاشرے کے رسم و رواج، خود سے بنائی ہوئی من گھڑت باتیں، ان کے بوجھ میں کم کر دوں اور میں تمہیں آ کر بتاؤں کہ یہ کام لازمی ہے اور یہ کام نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو خود مشکل بنایا ہوا کہ نہیں بنایا ہوا؟ اچھا، انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں آزماؤں، میں دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یہ پیدائش کا مقصد ہے. الذی کیونکہ خلق عبادت تو الموت ظاہر ہے فرشتے والحیات. بھی بہت کرتے جی تھے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے دیکھا انہوں نے سب سے پہلے کہا یا اللہ یہ کیا بنا رہے ہیں آپ، یہ تو لڑائی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نہیں لڑائی نہیں کریں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں لڑائی کریں گے تو پلٹ بھی آئیں گے، دوستی بھی کر لیں گے، گناہ کریں گے تو معافی بھی مانگ لیں گے، خون خرابہ کریں گے تو چھوڑ بھی دیں گے. میں ان کو علم دوں گا، میں ان کی طرف انبیاء بھیجوں گا، میں ان کی رہنمائی کروں گا کہ گناہوں کو چھوڑ بھی دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑائی جھگڑے فساد یہ نہیں کریں گے. تو لہذا ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں، ہمیں دیکھیں ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور پھر اچھے عمل کرنے کے بعد ہمیں بہترین انعام دے دیں. آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور ان کے لیے شرط لگائی کہ یہ درخت سے پھل نہیں کھانا، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، اس سے کچھ نہیں کھانا. لیکن شیطان نے ورگلایا. جنت میں کیا نعمتیں تھیں جو آدم اور حوا وہاں پر رہ رہے تھے. تبھی تو ہمیں ہر چیز جو خوبصورت ہوتی ہے، اچھا لباس ہمیں اچھا لگتا ہے، اچھا گھر ہمیں اچھا لگتا ہے، سواری ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے کہ ہم جنت سے آئے ہیں اور یہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ پوری کائنات، پوری دنیا کو میں نے تمہارے لیے بنایا، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا، تمام کائنات کے لوگوں سے کہا تم میرے لیے بنے ہو. کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی لیکن تم میرے لیے بنے ہو. تم نے اپنے دل میں اور چیزوں کی محبت نہیں رکھنی، اپنے دل میں محبت میری رکھنی ہے. باقی استعمال کی چیزیں ہیں، باقی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو لہذا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے. محنت تو ہم کر رہے ہیں، صبح شام جاب، صبح شام اسٹرگل ہے، محنت ہے. لیکن محنت کرنے کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ان کو پتہ چلا ہم نے فنکشن کیسے کیا تھا. لوگ ان کے لیے تو یہ ڈشیں بنائی تھی، وہ آئے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا انہیں. ہمارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے روب جھاڑنا، چڑھائیاں کرنا، غرور میں مبتلا ہونا یا صرف اپنی دنیا ہی دنیا بنانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان صبح کرتا ہے اس حال میں کہ صبح اٹھتا ہے اس کا ہم اور غم دنیا کی فکر ہے. یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، اس سے ملنا ہے، ادھر میٹنگ ہے، اٹھتے ہی اس کو فکر ہے، اس سے ملنا ہے، وہ چیز لینی ہے، وہ چیز دینی ہے. اٹھتے اسے نماز کی فکر نہیں ہے، اسے اللہ کی یاد نہیں آتی. جس کا ہم اور غم دنیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کھپا دیتے ہیں، وہ دنیا میں کھپ جاتا ہے. اس کے لیے دنیا کے مسائل اللہ تعالیٰ بکھیر دیتے ہیں. وہ دنیا کے مسائل سلجھاتا ہوا صبح کرتا ہے اور رات تک دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے.
بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ان کے فکر اور غم دنیا ہے. کام والیاں آ رہی ہیں، ملازم ہیں، پیسہ ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اصل میں ان کا فکر اور غم دنیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جن کا ہم اور غم، فکر اور پریشانی دنیا ہو، ان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ دنیا بہت بڑی کر کے دکھاتے ہیں. یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ نقصان ہو جائے، وہ نہ نقصان ہو جائے. وہ اسی میں گھلتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں. اور ہر وقت یہ پریشان، ہاں، اور دنیا ان کو بہت بڑی کر کے دکھا دیتے ہیں. وہ دنیا سے بے پرواہ نہیں ہوتے. اور ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے دنیا کم ہو گئی تو بنے گا کیا. حالانکہ بہت سارا پراپرٹیاں، بینک بیلنس ہوتا ہے، لیکن اتنے ہی وہ مصروف ہوتے ہیں دنیا کمانے میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی، جس کا فوکس اللہ کی رضا، اللہ کی فرما برداری، اللہ کو راضی کرنا، دنیا مل جائے گی ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس حال میں اس کا دن گزرتا ہے کہ وہ دنیا سے بے پرواہ ہوتا ہے. اسے رونا نہیں آ رہا ہوتا. نقصان ہو بھی گیا وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں الحمدللہ. مل بھی جائے تو وہ کہتا ہے میری قسمت میں یہی تھا. اور اس کو ہر وقت یہ خوف نہیں رہتا کہ میرا بنے گا کیا، اگر یہ کمیٹی نہیں نکلی، اگر یہ جاب چلی گئی، اگر یہ سیلری نہیں ملی، اگر یہ نقصان ہو گیا، میرا بنے گا کیا. اس کو یہ فکر نہیں ہوتی. وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میری قسمت کا جو رزق میرے رب نے مجھے دینا ہے وہ مل جائے گا اور میری قسمت میں اتنا ہی ہے. اس کا دل نہیں دکھتا. تو لہذا محنت تو کرنی ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا نیکی کے لیے بھی محنت ہو رہی ہے اور گناہ کے لیے بھی محنت ہو رہی ہے. اور جو لوگ گناہ پر محنت کرتے ہیں وہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے. ہمیں جتنے بھی ایکٹر، جتنے بھی ماڈلز وغیرہ ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم ان کو آئیڈیل بناتے ہیں، ان کی بڑی اچھی لائف ہے، بہت اچھا پہنا اوڑا ہوا ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. اندر دیکھے تو انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، ان کے گھریلو معاملات خراب ہوتے ہیں، ان کے اندر سکون نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں ہم کتنی نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، اور کتنے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم خودکشی کر لیں. سکون ہی نہیں ہے، اطمینان ہی نہیں ہے، پیار محبت ہی نہیں ہے. اتنا ان کے اندر ہرس اور لالچ آ جاتا ہے. فوکس دنیا ہے نا، تو دنیا کو تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. جتنا زیادہ ان کے پاس دنیا آ جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے پاس اس سے زیادہ ہے، مجھے ابھی اور سٹرگل کرنی ہے، مجھے ابھی اور محنت کرنی ہے، مجھے ابھی اور آگے بڑھنا ہے. وہ آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، بلاوا آ جاتا ہے. لہذا ہم نے دیکھنا ہمارا فوکس کیا ہے. دنیا تو نہیں ہے، صرف دنیا کے تو ہم طالب نہیں ہیں، صرف محنت دونوں کرتے ہیں. اور جس چیز میں ہم جو محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، معاملات اس کے بھی سنبھلتے ہیں، دنیا اس کی بھی بہت اچھی گزرتی ہے، بلکہ زیادہ اچھی گزرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میرے دین کے لیے کسی کام میں لگ جاتا ہے میں فرشتے مقرر کر دیتا ہوں کہ میرے بندے کے کام اپنے ذمے لو اور فٹافٹ کرواؤ. ہم کیا اپنے کاموں کی ذمہ داریاں لے سکتے ہیں اور ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، تم دنیا میں مشقت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، مشقت کے لیے تو پیدا کیے گئے ہو. اچھا ہمیں شیطان یہ کہتا ہے دنیاوی تعلیم بہت آسان، اس کا اینڈ، اس کا فیوچر، اس کا کیریئر بہت اچھا، اور دینی تعلیم سے ملنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں. محنت دونوں میں ہے، اور ہمارا دین ہمیں دنیا سے الگ نہیں کرتا. ایسی بات نہیں کہ ہمارے دین میں ایسا ہے کہ صرف دین کی تعلیم حاصل کریں دنیا کی نہ کریں، دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں. ہمارے تعلیمی نظاموں کا سسٹم خراب ہو گیا. بلکہ ہے تو اسلامی دین، جی باقی اصل تو یہ مذاہب ہیں. ہاں جی، ہمارے تعلیمی سسٹم خراب ہو گئے ہیں. بس محنت تو وہاں پر بھی ہو رہی ہے، لیکن ایسی محنت ہو رہی ہے کہ جس سے ہمیں اللہ سے دور کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ہوتے لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ کہہ رہے میں نے بڑی مشقت کے لیے، محنت کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا. یعنی جو بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہیں کھانے کا بھی ہوش نہیں ہوتا، اتنی دن رات محنت کر رہے، اتنی محنت
اتنی محنت اور بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد اینڈ میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کا تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے, کوئی جاب ہی نہیں ہے, اور اگر جاب ہے تو بہت چھوٹی سی سیلری ہے, بہت تھوڑی سیلری ہے. محنت کتنی کی ہوتی ہے. تو لہٰذا دنیا کے لیے بھی محنت کریں, لیکن دیکھیں کیا صرف دنیا کے لیے تو محنت نہیں کر رہے. فوکس ہمارا کیا ہے؟ ہمارا فوکس اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ہمارا فوکس اللہ رب العزت کی ذات کو اہمیت دینا ہے, اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں کو اہمیت دینا ہے. اس میں جتنی دنیا ساتھ چلتی جائے ٹھیک ہے. تو ان کو چاہیے نا کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں کروا دیں تاکہ بچے بھی کمفرٹیبل. ہاں نہیں کرتے نا. حکومت کا رونا تو کیا رونا, جو کیا ہے وہ بھی بچے صرف ایگزام پاس کرنے کے بس لیے یعنی اتنا سخت سلیبس وہ بنا دیتے ہیں. پتا ہوگا کہ ہم نے یہ بھی کرنی ہے. دیکھیں یعنی ہمارے 9th میں جو وہ ہوتا تھا نا یعنی اسلامیات کا سلیبس, وہ ایسی سورۃ انفال کی آیتیں ہوتی تھیں, سورۃ توبہ کی آیتیں ہوتی تھیں, اس سے کوئی ایمان نہیں بڑھتا تھا. اصل چیز تو سیکھنا ہے نا, اصل چیز. اچھا اب آپ لوگ دیکھیں, یہ آپ لوگوں نے آخری پارہ پڑھا, ہر صورت ایسی موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, ایک مضمون رکھتی ہے. یہ آخری ایک پارہ ہو جاتا, ایمان تازہ ہوتا ہے انسان, تو انسان کو عمل پہ کھڑا کرتی ہیں یہ چیزیں. ہر صورت اتنی پاورفل ہر صورت ہے. کہاں جنگ قتال کی آیتیں وہ ڈال دی انہوں نے جی, وہ بھی نکال دی انہوں نے, جتنی مشکل تھی وہ بھی نکال دی. تو لہٰذا اگر وہ نہیں کرتی حکومت تو ہمیں تو خود شعور ہے نا الحمدللہ. خود میں کہتی ہوں ایک صفحہ ہم پڑھنا شروع کر دیں ہماری یوتھ ترجمے کے ساتھ. میں کہتی ہوں پتہ نہیں بات شروع کہاں سے ہوئی کہ ناظرہ پڑھ لو, بس وہ ڈائریکشن غلط ہے. بس یہ ناظرہ پڑھ لو. اچھا اب ناظرہ پڑھنے کے بعد اب جی جب بھی ہو کوئی پریشانی ہے ختم کرا دو. بس یہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھ لیا کہ بس اسی مقصد کے لیے قرآن مجید. ہاں جی, سمجھانے پہ نہیں, بالکل نہیں. اور پھر اس کے علاوہ جب رمضان آتا ہے تو پھر جی تراویاں پڑھ لو. ہم نے بھی یہی سیکھا تھا. لیکن آپ آگے ہمیں تو نہیں نا یہ مسٹیک کرنی. ایسے بات نہیں, جب ہم نے سیکھا تھا پڑھا تھا قرآن پاک تو ناظرہ تک ہمیں رکھتے ہیں. ہاں جی, یہ پتہ نہیں کیوں بات شروع ہوئی کہ ناظرہ پڑھ لو بس قرآن مجید ختم. عربی نہیں آتی نا, پنجابی اردو ساتھ ترجمہ پڑھانا چاہیے. نہیں عربی بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی ضرور پڑھیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو بڑی مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے, وہ ٹائم نکال کے وہ دین کا علم بھی حاصل کرے, سیکھے, محنت کرے, ٹائم نکالے, ہفتے میں ایک دن نکال لے. اچھا پھر بھی بچوں کو یعنی 1-2 مہینے درمیان میں چھٹیوں کے ملتے ہیں, ہاں نا, چھٹیاں ہیں نا کہ نہیں ہیں, چھٹیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اب اس میں چھٹیوں میں کیا کرتے ہیں جی, وہ بھی ایسے یعنی اسکولوں میں اور کالج میں ایسے کورس شروع ہو جاتے ہیں جس پہ ڈبل فیس دے رہے ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں, ڈبل فیس دے کر ماں باپ بھیج رہے ہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں جب میں بچوں کو صبح جاتے ہوئے دیکھتی ہوں نا, ماں باپ چھوڑنے جا رہے ہیں, نیند میں ہیں, کچھ بھی ہیں, چھوڑنے جا رہے ہیں, محنت اتنی, پھر لے کر آ رہے ہیں, اتنی کوئی محنت مشقت. اور پھر اس کے بعد پھر جی اکیڈمی جانا ہے, پھر اس کے بعد جی پھر آنا ہے, پھر گھر میں پھر پڑھنا ہے. گھمایا ہوا ہے, ایسا گھمایا ہوا ہے. تو فوکس کیا ہے؟ اچھا ابھی بھی وہ دنیاوی تعلیم نہیں رہی, پیسہ کمانا مقصد رہ گیا. اداروں کا بھی نیت یہ ہے کہ پیسہ بہت ذرا ان سے نکلوائیں, اور جو جا رہے ہیں وہ بھی بس نمبر مل جائیں, کہیں نہ کہیں سے کیسا لنک بنائیں ہمارے نمبر آ جائیں. تو لہذا لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو میں نے بڑی مشقت کے لیے پیدا کیے. ہم نے مشقت سے نہیں گھبرانا, محنت سے نہیں گھبرانا. کہ مجھے آپ کو کیا پتا کتنی مہمان نوازیاں کرنی پڑتی ہیں, کتنا دوسروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. اللہ نے محنت کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہر محنت پر اللہ نے اجر دینا ہے. آپ کا فوکس کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے؟ دیکھیں دنیا کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر نکال رہا ہو. آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, کوئی بھی دنیا کا کام کر رہے ہیں, آپ ٹیچر ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ان باتوں میں اللہ کی پہچان رکھنا, اللہ کی پہچان کروانا کوئی مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں ہے. آپ کی نیت یہ ہو کہ دین کے ساتھ ہم نے دنیا کو ساتھ لے کر چلنا. خالص نیت, ہاں جی, نیت بھی صرف کر لینا, نیت سے ہی آپ کو جو ہے نا اجر ملنا شروع ہو جائے گا. اور جب نیت صحیح ہو جائے گی نا, اس کام میں کوالٹی آ جائے گی, بہت بہتر کام ہونا شروع ہو جائے گا. یہ مسلمانوں کے پیشے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, سائنس, یہ مسلمانوں کے پیشے ہیں. اب ایسا لگتا ہے ڈاکٹر کو دیکھو, انجینئر کو دیکھو, انہوں نے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, اور
کوئی دین کی ان کو پہچان نہیں. وہی بلکہ غیر مسلم زیادہ ایماندار ہوں گے, وہ اپنے پیشے سے سنسیئر ہیں. مسلمانوں نے کیا سمجھا, صرف رمضان میں ہم نے مسجد کا رخ کرنا ہے بس, باقی اس کے علاوہ جیسا ہمارا دل چاہے. پرانے دور میں جب بڑی بڑی یونیورسٹیز نہیں تھی تب بھی سائنسدان کیسے کیسے نکلے جی مسلمانوں کے نکلے. مسلمانوں کے, مطلب وہ ہر میدان میں آپ دیکھیں گے مسلمان آگے. ہر ایک کو پیسہ چاہیے, ہر ایک کو اپنا نام نمایاں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے یہاں پر تمہیں محنت اور مشقت کے لیے بھیجا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اچھی نیت کر کے اپنی آخرت بنانے کی نیت کریں. کوئی دنیا کا بھی کام کر رہے ہیں نا, ہمارا یہ نہ ہو کہ ان کو پتہ چلا, وہ لوگ خوش ہوئے, ہمیں ریوارڈ کیا ملے گا, تب وہ کام ضائع. اگر ہماری یہ نیت ہو نا کہ کوئی بھی چھوٹا سے کام ہے یا بڑا کام ہے, ہم نے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, زیادہ اجر ملے گا. اللہ صحت میں برکت ڈال دے گا, اللہ رزق میں برکت ڈال دے گا, اللہ حوصلے بلند کر دے گا. یہ تو اللہ نے کرنے ہیں نا, ہم نے یہ نہیں سوچنا کیا مشقت میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بات سب سے بڑی بات, ہم کہتے ہیں کمفرٹ زون سے ہم نہ نکلیں. ہماری زندگیوں کا مقصد یہ آرام دہ لگژری لائف, پرسکون لائف. پرسکون لائف میں اگر ہم آ جائیں گے تو پھر رشتوں کو کون نبھائے گا؟ اگر آرام دہ زندگی میں ہم آ جائیں گے تو دین کو کون سیکھے گا اور دین کو کون آگے پھیلائے گا؟ کون قربانیاں دے گا؟ کون محنت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو بڑی مشقت کے لیے پیدا کیا. مسلمان کے لیے تو بہت ذرا ٹارگٹ ہے, اس نے اپنی دنیا بھی بنانی ہے اور اس نے اپنی آخرت بھی بہترین بنانی ہے. اس کے پاس تو زیادہ ٹارگٹ ہے, اس نے تو زیادہ محنت کرنی ہے. مسلمان تو فارغ رہ ہی نہیں سکتا. مسلمان تو یہ لفظ کہہ ہی نہیں سکتا میں بڑی بور ہو رہی ہوں. اب یہ بچے لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں, بھئی چھٹیوں میں کیا کر رہے بچے میرے پاس پڑھنے آتے ہیں نا, ٹیچر ہم بور ہی ہوتے رہتے ہیں. اچھا جی, میں نے کہا بڑے بھی کہتے ہیں, بڑے اسٹوڈنٹ. ہاں جی, اچھا میں نے کہا بور ہو رہے تو پھر کیا, رات 2 بجے سوتے ہیں اور 2 بجے اٹھتے ہیں, تو میں نے کہا پھر نحوست تو پڑی رہی ہے. بور ہی ہونے پھر کیا کرنا ہے, شام تک تو پھر ایکٹیو ہونا ہے. اور شام کے بعد ویسے یعنی انسان کے یعنی جو جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک الارم لگایا ہوا ہے ایکٹیو ہونے کا, وہ تو آپ کا ختم ہو جائے گا. دن میں ہی ہے وہ تو دن میں ہی ہے. تو بچے بھی کہتے ہیں, اور بچوں نے بڑوں سے سیکھا, ہم بور ہو رہے ہیں, ہم بور ہو رہے ہیں, ٹائم ہی نہیں گزر رہا. سب سے بڑی بات, ٹائم ہی نہیں گزر رہا ہے نا. مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ٹارگٹ دیے ہیں, بہت زیادہ ٹارگٹ دیے ہیں. نمازیں پڑھیں تو پھر نہیں بور ہوتے جی, اتنا زیادہ ٹارگٹ دیا مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے. اس نے اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے, اپنے آرام کا خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے آرام کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے کھانے کا خیال رکھنا ہے, دوسروں کے کھانے کا خیال رکھنا ہے, اپنی عبادات کا خیال رکھنا ہے, دوسروں کے بھی معاملات کا خیال رکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد دین سیکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد اس مشن کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, یہ کوئی چھوٹا موٹا مشن ہے. ہم وہ 3-4 سال کی دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں, بس انف, ہم کہتے ہیں بس. اس کے بعد ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمارے معاملات صحیح ہوں, ہمارا اخلاق صحیح ہو, ہماری عبادات صحیح ہو. وہ شادی کے وقت کلمے پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, نکاح کے وقت, بس یہ ہمارا ہے. تو یہ ہمارا دین کا معیار ہے, ہم پھر فارغ ہیں. اب پھر اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ ہماری جو آج کل کی گھروں کی یوتھ کی مصروفیات ہے وہ کیا ہے؟ فضول ہے نا. تو اس سے تو بور ہی ہوں گے نا, آپ تھکیں گے, آپ کا دماغ بھی تھکے گا اور آپ ویسے تھکیں گے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اس کو تو اللہ تعالیٰ لے آئے یہاں پر, الحمدللہ ماشاءاللہ. اس نے تو فوکس کر لیا, الحمدللہ. فوکس کرنا ہے نا, فوکس کرنا ہے. ہم نے دیکھیں یہ چیزیں بری نہیں ہیں, دنیا بری نہیں ہے, یہ جو بن گئی ہے نا, یہ جتنے بھی یعنی چیزیں بن چکی ہیں, ہمارا فوکس, ہم نے ان چیزوں سے سیکھنا کیا ہے اپنے دین, بلکہ اس کو استعمال کر کے ہم دین کو زیادہ اچھے طریقے سے پھیلا سکتے ہیں. لیکن فوکس صحیح ہو نا, ورنہ اگر فوکس نہیں صحیح ہوگا تو یہ مووی, ڈرامے اور ٹک ٹاک یہی ختم نہیں ہوتے, یہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے, آپ کا سارا ٹائم, آپ کی ساری انرجی. سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں, آپ کوئی نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتے. جو چیز اندر جا رہی ہے وہی تو باہر نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے, موت سے پیدائش سے لے کے آخری دم تک
محنت کرنی ہے, محنت سے نہیں گھبرانا اور اللہ سے گلے شکوے نہیں کرنے. جو بھی معاملات ہوں اس بات کو سمجھیں. اللہ نے یہ بات بڑی کلیئر کر دی کہ میں نے تمہیں لگژری لائف گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ تم خود اپنے آرام کی فکر کرو, اپنے سکون کی فکر کرو بس, اور پھر پرسکون ہو کر بیٹھ جاؤ. اگر بیٹھ جاؤ گے تو کبھی بھی تمہیں اطمینان اور سکون نہیں ملے گا. محنت کرو گے, مشقت کرو گے, حرکت کرو گے, فوکس اپنا دنیا کے ساتھ آخرت بھی رکھو گے تو کرنے کے لیے بہت سے کام ہیں. پھر تم بور نہیں ہوگے, پھر تم فارغ نہیں ہوگے, پھر تمہیں اپنا آپ کمتر نہیں محسوس ہوگا. انسان کو ایسا لگتا ہے میں بیکار سے ہی ہوں, پھر ایسا نہیں محسوس ہوگا. موبائل کی وجہ سے وجود بیکار ہی ہو گئے, بیکار ہو گئے, یقین مانیں. دماغ نہیں کام کرتا. کچھ نہیں. حتیٰ کہ کچھ منگوانا ہے, کوئی آلو آپ دہی لینے کے لیے آرڈر دیں, دہی گھر میں, گوشت گھر میں, سبزیاں گھر میں, سارا دن آپ نے کیا کرنا ہے, آرڈر دینے ہیں. ہاں جی, اتنے نکمے ہو گئے. ایون کھانا کھانے بھی باہر نہیں جاتے, آرڈر کر دو. جی آرڈر کر دو, آ جائے. منگا لو. شاپنگ کپڑوں کی گھر میں بیٹھے ہو گئی, جو آپ نے گروسری منگوانی ہے. اچھا, اور ان چیزوں کو اچھا کر کے بتایا جا رہا ہے, اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے. ظاہر ہے انہوں نے ٹائم بچ رہا ہے جی, ٹائم بچ رہا ہے, اس کو دینے ہیں پیسے, وہ خود چلے جاؤ. جی واک بھی ہو جائے نہیں, ٹائم بچا کے ہمارا جب فوکس ہی صحیح نہیں ہے, یہی تو کرتے ہیں, یہی جڑے رہتے ہیں. مزید آگے کیا آرڈر کریں, مزید آگے کیا آرڈر کریں, مزید اور کون سے ڈیزائن آ گئے, کب سیل لگ رہی ہے, مزید وہی دیکھتے رہتے ہیں, اسی میں کھپے رہتے ہیں. فوکس دیکھنا ہے ہم کن چیزوں پر محنت کر رہے ہیں, ہمارا ٹائم, ہماری انرجی. یقین مانیں جو دن گزر جاتا ہے نا وہ دوبارہ نہیں آتا, نہیں آتا. ہاں, میں سوچتی ہوں نا, میرے بچے چھوٹے تھے اور اب مجھے یقین نہیں آتا, اچھا بچے بڑے ہو گئے, اچھا بچوں کی شادیاں ہو گئی. یقین مانیں مجھے ایسا لگتا ہے اچھا بھی وہی دور ہے, لیکن اتنا تیزی سے ٹائم گزرتا ہے. اور میں اب سوچوں کہ وہ ٹائم پھر آ جائے, نہیں آ سکتا, وہ ٹائم آ ہی نہیں سکتا. مزید آگے چلنا ہے. اور جو آج کا دن ہے, آج کی جو دن کی نیکیاں, جو محنت, جو آج کے دن کی اسٹرگل ہے, وہ کل نہیں ہوگی, وہ کل کی ہوگی. کیوں تھوڑا سا ادھر ویسے ہوا آ رہی ہے, ادھر آ تو ٹھیک ہے, تو واٹ فلش ہے. یہ اس کو تھوڑا سا آگے کریں. وہ بازو کا تو ہوتا ہے تھوڑا سا اس کی وجہ سے, وہ مجھے اس وجہ سے بہت زیادہ ہاں یہ بڑا ہوتا ہے. ہاں جی بہت زیادہ. اچھا, ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, بہت تیز ہو گیا یہ. ہاں جی. کیا وہ یہ سمجھتا ہے, آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی, کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں کوئی قادر رکھتا, کوئی قادر اس پر, کوئی ذات اس پر قادر نہیں. یعنی جوانی مل گئی, پیسہ مل گیا, فراغت مل گئی, صحت مل گئی, جیسا دل چاہے کرو. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہوگا اس پر کوئی بھی. یعنی انسان کو جوانی ملی ہوئی ہے تو انسان یہ سوچے کہ جیسا دل چاہے میں جوانی گزاروں, صحت ملی ہوئی تو جیسا دل چاہے میں اپنی صحت کو گزاروں, ٹائم مل گیا, فرصت مل گئی, جیسا دل چاہے میں کروں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اس کو اس بات کا اندازہ نہیں, کوئی ہستی اور ہے جو اس پر نگرانی کر رہی ہے, کوئی اور ہستی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے, اس نے فرشتے مقرر ہر وقت کیے ہوئے جو اس کو نوٹ کر رہے ہیں. کیا اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے؟ دنیا میں کھپا ہوا ہے دن رات ایک. یقین مانے کہیں پر بھی فنکشن ہوتا ہے نا, دن رات ایک کر کے عورتیں جاگتی ہیں, اور جاگنے کے ساتھ بیمار بھی ہیں, پہنچ رہی ہیں, بیٹھا جا رہا ہے نہیں بیٹھا جا رہا, پہنچ رہی ہیں, شاپنگیں ہو رہی ہیں, کتنا عرصہ تو شاپنگ ہوتی ہے, تیاری ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد پارلر کے چکر, وہاں پہ ویٹ کر رہی ہیں گھنٹے گھنٹے, تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی, فیل نہیں کرتی. جو جاتی ہے فوکس ہے نا دنیا, ہے نا, فوکس ہے نا دنیا. عزت ملے, شہرت ملے, کسی سے ہم کم نہ ہوں. رو رہی ہوتی ہیں عورتیں, ٹیلر نے کپڑے نہیں سی کر دیے, ہائے بیڑا غرق کر دیا میرے سوٹ کا, رو رہی ہوتی ہیں. غم بنا ہوتا ہے ان کا, دیکھو میچنگ ہے کہ نہیں ہے, نہیں ہے میچنگ. ایک بہت بڑی پریشانی اور غم کی بات ہوتی ہے, بہت دکھ کی بات ہوتی ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر ہرگز نہیں قدرت رکھے گا, کوئی بھی. اللہ رب العزت کی ذات تو ہم پر ہر وقت قدرت رکھتی ہے, صرف اس نے ڈھیل دی ہے.
کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس جوانی ہے، کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس صحت ہے، کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس زندگی ہے، کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس پیسے کی دولت ہے. ہاں یعنی کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا ہے نا، کوئی اس پر قادر نہیں ہے. کوئی ہے ایک- اللہ. کوئی ایک- یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہم سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو کہ جوانی ملی ہے، اس جوانی کے نشر میں اب بھی تو جوانی ہے، لوگ نیکیاں ہم بڑھاپے میں کریں گے، اب بھی کیا نمازیں پڑھیں، اب بھی کیا روزے رکھیں، یہ بعد میں کریں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو دنیا دیکھی نہیں ہم نے، ابھی تو انجوائے کریں، ابھی تو لائف ہماری جو ہے نا بہت اچھی ہونی چاہیے، منمانی والی زندگی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو، تمہارے کیا وہم و گمان میں، کیا تمہاری سوچ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تم سے اوپر ایک قادر ہستی ہے جو تمہیں نوٹ کر رہی ہے، جو تمہیں دیکھ رہی ہے، جو تم سے پوچھنے والی ہے، جو تم سے گرفت کرے گی، جو تمہاری فرشتوں سے ہر بات نوٹ کروا رہی ہے. تو انسان کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ دیکھو ایک ہستی ہے جو تم پر نگرانی کرتی ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے خرچ کر دیا مال بہت زیادہ. یہاں پر پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کوئی ہستی ہے جو تم پر گرفت رکھتی ہے، اتنے تم آزاد نہیں ہو کہ تم گناہ کرو، تم نافرمانی کے کام کرو، تم ناجائز کام کرو، تم اپنے خواہشات میں پڑے رہو، کوئی تمہیں نوٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اور جو تمہیں پیسہ ملا ہے اس کو جتنا تم خرچ کرتے جاؤ اللہ کے نظر میں تم نہیں ہو کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انسان کی اس غفلت اور جہالت پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جب تمہیں نیکی کے لیے کہا جاتا ہے کہ مال خرچ کرو تو تمہارا دل گھٹنے لگتا ہے، تمہیں پریشانی ہونے لگتی ہے، تم کہتے ہو کہ میں نے تو بہت مال خرچ کر دیا، اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے. اچھا یہ یعنی کہ جو اللہ کی راہ پہ دیتے ہیں اس ہاں کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم نے کہاں کہاں پیسہ خرچ کیا، فضول کہاں پیسہ بہایا، ڈھیروں مال کہاں خرچ کیا. تمہیں خرچ کرتے ہوئے صرف دنیا کی فکر تھی، عزت بن جائے، ناک اونچی ہو جائے، شہرت مل جائے، نمایاں ہو جائیں. یقین مانے اسی نمایاں ہونے کے چکر میں نا ایک واش روم کی ٹائلیں بھی ہو نا ہم کہتے ہیں ایسی لگیں چائنا سے آئیں، باہر سے آئیں، اور ہم دوسروں کو بتا رہے تھے جتنی بھی سینیٹری کا سامان ہے نا ہمارا دبئی سے آیا ہے. ایک واش روم میں 6 لاکھ ہم نے لگا دیے، بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، بتا رہے ہوتے ہیں لوگ. ایک یہ جو سیٹ ہے نا یہ 4 لاکھ کی ہے، اور بھائی بیٹھ نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، جب کہا جاتا ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کہتے لو ہمارے پاس کہاں پیسے ہیں، ہم نے ان غریبوں کو ٹھیکہ لے لیے، ہم مساجد مدارس کے کہاں تک پورے کریں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں قاری صاحب کو 5,000 کی فیس، قاری صاحب 5,000 فیس مانگ رہے ہیں، اب پڑھانا تو انہوں نے آدھا گھنٹہ ہے، قرآن پاک ہی تو پڑھانے، اور ہمارا دل چاہتا ہے فری میں پڑھائیں، وہ ثواب کمائیں. ہاں ہم کہتے ہیں وہ فری میں پڑھائیں، یعنی ہماری سینس کیا ہوتی ہے کہ قرآن کو پڑھانا، فری میں پڑھانا یہ ثواب کا کام ہے، اور قاری صاحب کو فیس دینا یہ ان کی عادت بگاڑنے والی بات ہے. اور ایک سبجیکٹ کے لیے کوئی بھی ٹیوٹر ہمارے گھر آئے وہ 15,000 مانگے، 20,000، ہم کہتے ہیں اچھا ٹیوٹر ہے، اچھے مارکس آئیں گے. یقول اہلکت مالا لبدا، ہم سینٹورس گئے، ہم ایمپوریم مال گئے، ہم اتنا ہی یعنی فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا اتنی فخر سے بتاتے ہیں کہ جو چیز 1,000 2,000 کی ہو ہم زیادہ پیسے بتاتے ہیں. ہم ہے نا نہیں مانگے نہیں، ہم روب جا شو آف کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ کوئی فرق نہیں، عادت بن جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے شو آف کرنے کی بہت زیادہ. ضرورت نہیں محسوس کرتے نا کہ جھوٹ ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، ہے نا ہم نے گیٹ 10 لاکھ کا بنوایا. بھئی گیٹ کا کام تو صرف لگنا ہی تھا نا، بند ہی کرنا تھا نا،
تو تب انسان فخر سے بتاتا ہے دوسروں کو، آئیں آپ ہمارے گھر دیکھیں، یہ چیز ہماری، یہ فانوس دیکھیں، یہ چیزیں ہمارے دیکھیں، بڑے فخر سے انسان بتا رہا ہوتا ہے اتنے لاکھ لگائے، اتنے لاکھ لگائے، اتنا ہم نے خرچ کیا. اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں ہی رہ گیا ہوں. جب یہ آیت اتری نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ دگنا چگنا کر کے واپس لوٹائے گا. میں کہتی ہوں انسان اپنی خواہشات پوری کرے. جب ہماری یہ سوچ بن جائے نا کہ ادھر سے بھی بچت کر لیں، ادھر سے بھی، اور مجھے کسی نے کہا آپ اتنی بچت کر لیتے پھر کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا ان بچت والے پیسوں کو انسان اللہ کے راہ میں دے. آپ اپنے، اسلام نے ایسی سختی نہیں رکھی کہ آپ اپنے خواہشات نہ پوری کریں، لیکن یہ نہیں خواہش ہونی چاہیے سب سے نمایاں میں ہو جاؤں. جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ لگ سکتا ہے نا لگائیں، لباس پر، خوراک پر، گھر پر، بلڈنگ پر نمایاں ہم ہو جائیں. تب اسراف ہو جاتا ہے، تب فضول خرچی ہو جاتی ہے. آپ جہاں پر بھی تھوڑی سی بھی بچت کر سکتے ہیں آپ بچت کریں اور انہی پیسوں کو اللہ کے راہ میں دے دیں. قیامت والے دن انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کچھ تو اپنی اس زندگی کے لیے بھی آگے بھیجا ہوتا، چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ سے اور دیکھو اگلی زندگی کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہو، کیا آگے بھیج رہے ہو، اس بات پر غور کرو. تو جب ہم یہاں کی نمود و نمائش اور یہاں نمایاں ہونا اور یہاں فخر اور غرور اور جتلانا اور روب دبدبے ڈالنا، جب ہم یہ کرتے رہیں گے تو پھر نیکی کے کام کے لیے پھر نہیں بچے گا. پھر ہم یہی کہیں گے ہمارے اپنے حالات بہت ٹائٹ ہیں، ہمارا پہلے اپنا خود بہت خرچہ ہو گیا. کوئی بتانے لگے گا نا وہ وہیں پر پھر چپ کر جائیں گے، اس نے تو مجھے اپنے اتنا بتا دیا کہ میرے پر اتنا قرضہ ہے اور میں نے اتنا جو ہے نا وہ مشکل سے حالات میرے پورے ہو رہے ہیں. یقول اہلکت مالا لبدا، میں تو خود پہلے بہت خرچے کر چکا ہوں. ہم نے تو خود اپنے بچیوں کی شادیاں کی ہیں، بچیوں کی شادیاں کی، اس پر اتنا آپ نے فضول اڑایا. اللہ تعالیٰ پھر آگے سوال کر رہے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا؟ تمہیں مال مل گیا، تمہیں سوچ سمجھ مل گئی، تمہیں جوانی مل گئی، تمہیں صحت مل گئی، تمہیں فرصت مل گئی، تمہیں فراغت مل گئی، جو دل چاہے تمہارا کرو. تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات نہیں دیکھ رہے؟ انسان کی اس غفلت اور اس جہالت پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں جو دے دیں، ان نعمتوں پر تم کیا سمجھتے ہو کہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کہے. اچھا پھر ہم کہتے ہیں وہ ہم سے بہت جیلس ہوتے ہیں. ہونا تو ہے نا، جب کسی کے پاس کوئی ایک نعمت نہیں ہے وہ تو پریشان ہوگا نا. ہر ایک کی فطرت میں تو یہ بات ہے نا کہ بھئی اچھی چیز ہمیں ملنی چاہیے، ہر ایک کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. ہمیں شو آف بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ کھائیں پئیں، آپ کو اللہ نے نعمتیں دیں، لیکن دوسروں پر روب نہیں جھاڑنا چاہیے. پتہ نہیں اس کی کیا دوسرے کی فیلنگ ہوگی. جس کے پاس کمی ہوتی ہے نا اس کو وہ چیز بہت بڑی محسوس ہوتی ہے، بہت بڑی محسوس ہوتی ہے. ہمارے لیے پھر وہ نارمل سی بات ہو جاتی ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، لیکن دوسرے کو فرق پڑتا ہے، دوسرے کو فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کوئی ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے؟ کتنے تم فضول خرچی کر رہے ہو، کتنا تم شو آف کر رہے ہو، کتنا تم دوسروں پر روب اور دبدبے ڈال، کتنے تم خود غرور میں مبتلا ہو رہے ہو. ایک ذات ہے جو دیکھ رہی. اچھا لوگ تو چھپا جاتے ہیں اس بات کو کہ بھئی یہ بہت اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہے، اس بات کو چھپا جاتے ہیں، لیکن فیل ضرور ہوتی ہے لوگوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ تمہیں یہ نعمتیں دے کر تمہارا امتحان لے رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نعمتیں دے کر بھی آزماتے ہیں اور نعمتیں لے کر بھی آزماتے ہیں. زیادہ امتحان زیادہ ملنے میں. جس کے پاس نہیں ہے اس کا تو امتحان آسان ہے، نہیں ہے. نہ وہ فضول خرچی کرے گا، نہ وہ ریاکاری کرے گا، نہ وہ نمود و نمائش کرے گا، نہ وہ فخر و غرور میں مبتلا ہوگا، نہ وہ پلاننگ کرے گا اچھا اب مزید مجھے کہاں کہاں خرچے کرنے ہیں، مزید اب میں پیسہ کہاں خرچ کروں. وہ ان کاموں میں پڑے گا ہی نہیں. جس کے پاس ہے اس کا بہت سخت امتحان. کیا اس بات کو تم سمجھتے نہیں، تم دیکھتے نہیں کہ ایک ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے؟ تم سمجھتے تمہیں پیسہ مل گیا بس
اب وہ تم اس کی ملکیت تمہارے پاس ہے, تم اس کے مالک ہو, جیسے تم گزار رہے ہو تم سے کسی نے سوال نہیں کرنا. قیامت والے دن سوال کیا جائے گا, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, جوانی دی تھی کہاں خرچ کی, صحت دی تھی صحت کہاں خرچ کی, زندگی دی تھی زندگی کی نعمتوں میں خرچ کی. اللہ رب ہم سے کوئی پوچھے نہ پوچھے, ہم کہتے ہیں ہمارا میاں کچھ نہیں کہتا, بچے کچھ نہیں کہتے, اللہ نے تو پوچھنا ہے. یقین مانے ہماری پلیٹوں سے سالن ضائع ہو رہے ہوتے ہیں, پھک رہے ہوتے ہیں, چھان برا کام والیاں اتنا زیادہ لے کر جاتی ہیں, منگوائی روٹیاں 1-2 کھائیں باقی پڑی سوکھ رہی ہیں, پھینک دیتے ہیں, پڑی ہوتی ہیں جیسے کوڑ کباڑ پڑا ہو. کیا ہم سے سوال نہیں ہونا؟ اتنا اللہ نے نعمت, لوگ ترس رہے ہیں ایک روٹی کو, اور اللہ نے ہمیں دی. ہم کہتے ہیں ہمارا تو پیسہ ہے, ہمارا جیسے دل چاہے خرچ کریں. کیا ایک ذات ہم سے پوچھے گی نہیں؟ اس نے ہمیں دیا ہے یہ پیسہ, اس کی نعمت ہے. اس نے, ہم کسی کو 100 روپیہ بھی دیں کام کے لیے بھیجیں, ہم پوچھتے ہیں نا کہ بھائی دیا تھا کیسے خرچ کیا, کہاں خرچ کیا, کیا کر کے آئے ہو. اللہ جو نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں, اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھیں گے, سوال ہم سے ہونا ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پانی بھی ہماری کام والی نلکا کھولتی ہیں وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے, ضائع ہو رہا ہے. روزانہ گیٹ دھل رہے ہیں جی, اور روزانہ اتنا پانی بہا دیتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دریا پر بھی بیٹھے ہو نا, پانی کتنا زیادہ ہوتا ہے, بہ رہا ہوتا ہے, اور وضو کرنا ہے تم نے, وہاں پر بھی تم نے پانی ضائع نہیں کرنا. حالانکہ وہ تو ہاں جی, ضائع نہیں کرنا, وہاں پہ بھی ضائع نہیں کرنا. ایک تو ہمارے یہاں شاور آ گئے ہے نا, پتہ ہی نہیں چلتا اتنا پانی بہتا ہے. ایک تو ہمارے یہاں بیسن لگ گئے, وہ نلکا کھولا ہم نے اور ہم کھڑے باتیں کر رہے ہیں, نلکا کھولا اور ہم کھڑے شیشہ دیکھ رہے ہیں, ہے نا. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا یہ نعمت ہے اللہ نے دی. ان نعمتوں کا ہم سے ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کا پانی, ذرا پریشر کم ہوتا ہے پانی کا, سارا ٹھیک بولے جی. ایحسب ان لم یرہ احد, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے. میرے ہسبینڈ جب سے ریٹائر ہوئے نا, اس میں دیکھ رہے ہیں نا ہمیں ہاٹ پاٹ میں روٹی پڑی. نہیں ریٹائر کرو بھی یہی ہوتا ہے, اگر کوئی دیکھ رہا تو یہی دیکھتی تو ہونا چاہیے نا, احساس ہمیں ہونا چاہیے. ایک سائڈ سے ہوتا ہے, ایک بند کر دیتا ہے. ویسے یہ سب کے ساتھ ہی ہو, پہلے اس کو فرائی کر لو, اس کو فرائی کر کے ہاں جی صحیح بات ہے, ہاں جی صحیح بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. انہوں نے محنت سے کمایا ہوتا ہے. تو کبھی بھی روٹی سخت نہیں ہوتی ہے. پانی کے اوپر ہاں جی دیکھیے نا, انہوں نے کمایا ہوتا ہے, ان کو قدر ہوتی ہے. اور ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہاں کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہمارا دین کہتا ہے, ہمارا دین کہتا ہے کہ تم نے کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا, استعمال کرنا ہے کرو, یہ نعمت ہے کسی دوسرے کو دو, دینے پہ تمہیں اجر مل جائے گا. نعمت کو ضائع نہیں کرنا, نعمت کو بہانا نہیں ہے, یہ شعور ہمیں نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تمہیں لگتا نہیں کہ کوئی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے, نوٹ کر رہی ہے. کھانا ضائع ہو رہا ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, صحت ضائع ہو رہی ہے, اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے تھے, نہیں اٹھا رہے. تو وہی لقد خلقنا الانسان فی کبد, محنت کے لیے, مشقت کے لیے, ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے, نگرانی کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. آگے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں کا ہمیں نعمتیں یاد دلا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو غور کرو, الم نجعل لہ عینین, کیا نہیں ہم نے بنائی اس انسان کے لیے 2 آنکھیں. یعنی انسان کے غفلت اور جہالت پر تنبیہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں, یہ نہ دیکھو کہ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو اور اللہ رب العزت کی ذات تمہیں نہیں دیکھ رہی. ہم کتنا دیکھتے ہیں. اچھا جتنا انسان سینئر بنتا جاتا ہے نا, جونیئر میں بہت سی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی, کمیاں نظر آتی ہیں. یہ ایسا ہے ہوتا جاتا ہے نا انسان کو. نہیں, ہم کام والی سے کھڑے ہو کے کام کرائیں تو ہمیں 10 نقص نظر آ رہے جی آ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن کرنا پڑے تو پھر بندہ شاید اس سے بھی برا کرے. نہیں ویسے بھی ہم جب سینئر ہوتے ہیں ہمیں بچوں میں کمیاں نظر آ رہی ہے, ہمیں اپنے چھوٹے لوگوں میں کمیاں نظر, ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں پاس تجربہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم آنکھوں سے دیکھتے ہو, سوچو اللہ رب العزت کی ذات تمہیں نہیں دیکھ رہی.
جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کیا وہ نہیں ہمیں دیکھے گی؟ اگر ہم یہ فیل کر لیں نا، ہمارے گناہ ختم ہو گئے. اور اس نے جو ہمیں آنکھیں دیں وہ ایسی کہ نازک، بالکل اس کے اندر باریک باریک رگیں ہیں، اور پھر اس کی وضاحت اتنی پیاری کہ پلکیں ہیں، پھر بھویں ہیں، پھر اوپر ہڈی ہے، پھر نیچے ہڈی ہے. آنکھ کے اندر کر کے اللہ تعالیٰ نے بنایا آنکھ کی حفاظت اور کے پھر لیے. یہ کہ دنیا کا کوئی کیمرہ آنکھ جیسا نہیں ہے. نہیں ہے. آپ اتنی دور تک دیکھ لیتے ہیں، لیکن کیمرے میں آپ کریں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا وہ نہیں ہے، لینس نہیں کھلا، اور اس پہ اتنے لینس چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں آنکھیں دی، تم دیکھتے ہو نا، چوز کرو اس دنیا میں اپنی لائف اسٹائل کیسے بنانی ہے، کیسے گزارنا ہے اس زندگی کو. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی صرف دنیا دیکھنے کے لیے نہیں دی. اس بات کو سمجھو کہ تم اس دنیا میں سب کچھ دیکھتے ہو، اللہ رب العزت کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ رب العزت کی ذات کو آنکھیں نہیں دے سکتی، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، باریک بین ہے، وہ بہت خبردار ہے. ہماری ہر اچھائی کو، ہماری ہر برائی کو اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے. تو لہذا پھر ہم نے اپنی آنکھوں کا استعمال کیا کرنا ہے؟ وہ چیزیں نہیں دیکھنی جو اللہ نے منع کی، وہ چیزیں نہیں دیکھنی جو اللہ نے منع کی. جی، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات، اللہ کے دین کو پڑھیں، سمجھیں، علم حاصل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، خیر کے کام کریں. ان آنکھوں کا استعمال اگر ہم صحیح کریں گے، صحیح چیزیں دیکھیں گے، تو پھر ہماری زندگی کا فوکس صحیح رہے گا. اگر ان آنکھوں کا استعمال غلط رکھیں گے تو ہماری زندگی کا فوکس پھر غلط ہو جائے گا. نعمتیں دی بھی اسی نے، اور ان نعمتوں کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں. اس نے ہم پر احسان کیا اور ہم ان احسانوں کی ناقدری کریں، تو پھر ہوگا کیا؟ قیامت والے دن انسان جب اٹھے گا اور انسان کہے گا کیا ہو گیا، میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، آج مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم دنیا میں دین سے اندھے بنے رہے، تم نے مجھے نہیں پہچانا، آج میں نے تمہاری بینائی لے لی. اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. انسان کے قیامت والے دن جسم اس کے خلاف جب گواہی دے گا، انسان کہے گا بھئی تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو؟ آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، دماغ جب یہ ہمارے خلاف بولیں گے تو وہ کہیں گے، انسان کو بڑا غصہ آئے گا، بھئی تم تو میرا ہاتھ ہو، میرے پاؤں، میری آنکھیں ہو، میرے خلاف گواہی دے رہے. یا اللہ ان آنکھوں سے یہ غلط چیز دیکھی، یا اللہ ان آنکھوں سے یہ غلط اشارے کیے، یہ چپکے چیزیں دیکھی، یہ غلط کام کیے. تو وہ یہ جسم کے اعضاء کہیں گے ہم خود نہیں بول رہے. قالوا انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بلوانے کی توفیق دی، ہم اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں. یہ آنکھیں آج تو ہماری ہیں، قیامت والے دن ہماری نہیں رہیں گی. ان کا ہم نے حق ادا کرنا ہے. خیر کے کاموں کو پڑھیں، سمجھیں، خیر کے کام دیکھیں، دوسروں کو فلاح کے کام بتائیں، ان آنکھوں کا حق ادا کریں، تو یہ ان نعمتوں کا حق ادا ہوگا. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. دیکھتے نہیں ہو، میں نے تمہیں ایک زبان دی اور میں نے تمہیں 2 ہونٹ بھی دیے. یعنی یہ جو زبان ہے نا، یہ بھی ایک حیرت انگیز چیز ہے. انسان کے دماغ میں جو بات آتی ہے، جو انسان سوچتا ہے، اور پھر اس زبان سے گفتگو نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ایسی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ دوسروں کے دل میں یا تو جگہ بن جاتی ہے یا دوسروں کا دل دکھ جاتا ہے. ایسا تیزی سے یہ زبان کام کرتی ہے. الفاظ ایسے نکلتے ہیں کہ جو جسم کے اعضاء بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہ کرے، بیٹھے ہوئے ہوں، زبان سے ہمارے الفاظ دوسروں پر ایسا اثر کرتے ہیں. یا تو وہ بالکل ہی کچومر بن جاتا ہے اس کا، یا پھر وہ خوش ہو جاتا ہے. ایسے ہم زبان سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہا 2 ہونٹ. 2 ہونٹوں کا بھی بڑا فائدہ ہے. اگر ہونٹ نہ ہو نا تو ہم الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. لب و لہجہ، الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کی پکڑ، یہ ہماری ہونٹوں سے ہے.
اور جو کھانا ہم اندر ڈالتے ہیں اور پھر ہونٹوں سے بند کر لیتے ہیں اور پھر چباتے ہیں، کتنا کو فائدہ ہے ان اور ہونٹوں کا۔ زبان بھی جو ہے وہ آپ کو ذائقہ دیتی ہے۔ ہاں، ٹیسٹ دیتی ہے ہر چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، دیکھو میں نے تمہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، زبان دی، میں نے تمہیں 2 ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے تمہیں ہدایت دی، ہم نے تمہاری رہنمائی کی 2 راستوں کی۔ جس کل ہم سورت اس میں بھی شمس میں بھی پڑھ کر آئے تھے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر ایک کے اندر اللہ نے الہام کیا ہوا ہے نیکی کا اور بدی کا، ہر ایک کے اندر اللہ نے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم صرف دنیا کا فائدہ سوچیں، دنیا کی فکر کریں اور اپنی اس سوچ کو دبا دیں کہ مرنا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے، ایسا ہمیں گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی، آنکھیں بھی دیں، زبان بھی دی اور ہونٹ بھی دی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ معاذ سے کہا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس پر ان سب کاموں کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکے رکھو۔ اور میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر کیا ہماری گرفت ہوگی؟ آپ نے فرمایا اے ماں تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی ایک عربی میں محاورہ ہوتا تھا، حیرت کے طور پر یہ بات کہتے تھے کہ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا نتنوں کے بل جب جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی ہے زبان۔ اس زبان کی وجہ سے ہم کتنے گھروں میں محبت پیار بھی ڈال سکتے ہیں، اس زبان کی وجہ سے ہم کتنے گھروں میں لڑائیاں ڈال دیتے ہیں، نفرتیں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، ان آنکھوں سے اس زبان سے تم صلح بھی کروا سکتے ہو، اس زبان سے ان آنکھوں سے تم نفرتیں بھی پھیلا سکتے ہو، چپکے سے کچھ دیکھنا، نوٹ کرنا اور پھر اس کے بعد زبان سے پھیلانا۔ میں نے تو یہ بات دیکھی، میرے تو شکر ہے نظر پڑ گئی، میں نے نوٹ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راستے تمہیں دکھا دیے، ان جسم کے قیمتی اعضاء سے تم نیکی کے کام بھی، فلاح کے کام بھی، اللہ سے ڈر کے اپنی دنیا اور آخرت بھی بنا سکتے ہو، اور انہی سے اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ و برباد کر سکتے ہو۔ اب یہ تم پر ہے، تم چوز کیا کرتے ہو، یہ تم نے محاسبہ کرنا ہے، یہ تم نے فوکس کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ نہیں داخل ہوا دشوار گھاٹی میں۔ عقبہ کہتے ہیں ایسی دشوار گزار راستے کو جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں میں سے گزرتا ہوں، یعنی چڑھنا بلندی پر ہے لیکن پہاڑوں میں سے گزر کر اوپر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو ترغیب دلائی کہ وہ نفس کے تقاضے اور شیطان کے وسوسوں کو نظر انداز کر کے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے اور اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرے۔ اگر ایسا وہ کرے گا تو ان مشکل گھاٹیوں کو، یعنی اپنے نفس کو کچل کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، ان مشکل گھاٹیوں سے گزر کے وہ انسان بلندیوں کی طرف پھر جا رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی مشکل ٹارگٹ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک آسان راستہ ہے، ایک مشکل راستہ ہے، ایک آسان ٹارگٹ ہے، ایک مشکل ٹارگٹ ہے۔ کچھ ہی نہ کرو، اپنا بینک بیلنس بڑھاتے رہو، اپنے پیسوں کو الذی جمع مالا وعددا گن گن کے رکھتے رہو، جمع کرتے رہو، یہ آسان ٹارگٹ ہے۔ اور یہ مشکل ٹارگٹ یہ ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، دشوار گھاٹی پر جانا، یعنی کوئی بھی ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر آپ نے چڑھنا ہے، بہت مشکل راستہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اوپر پہاڑی کے اوپر جب چڑھ جائیں گے تو وہاں پر سبزہ ہے، وہاں پر موسم بہت اچھا ہے، وہاں کی جگہ بہت اچھی ہے، وہاں سانس بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ تو انسان اس ٹارگٹ کو اچیو کرے گا، اوپر پہنچے گا، بلندی پر پہنچے گا، اور بلندی پر پہنچنا مشکل ہے،
پہاڑی پر چڑھنا مشکل ہے، آپ کا سانس پھول جاتا ہے، آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو تنہا بھی سفر کرنا پڑتا ہے، آپ گر جاتے ہیں، آپ کو پھر اٹھنا ہے، آپ کو پھر چلنا ہے، آپ کو اپنے منزل تک پہنچنا ہے. اس میں چاہے آپ کو کئی سال لگ جائیں، آپ کہیں گے نہیں اس وہاں تک پہنچنا ضرور ہے، اس گھاٹی تک، اس بلندی تک پہنچنا ضرور ہے. وہاں کا موسم، وہاں کا سبزہ، وہاں کی ہوا بہت اچھی ہے. تو مشکل تو ہے نا چڑھنا. لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے پہاڑی سے اترنا ہے، لیکن اترتے جائیں گے، جتنا آپ اترتے جائیں گے آپ کو پہاڑی سے اترنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، خود بخود ہی آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، آپ نیچے پہنچ جائیں گے. لیکن آپ کو کہا جائے نیچے ہے دلدل، آپ کیا کبھی آئیں گے نیچے؟ کبھی دلدل میں نہیں گریں گے. آپ کہیں گے مشکل راستہ ہے تو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ ہی تو جانا ہے، ایک دفعہ تو محنت کرنی ہے، ایک دفعہ تو زندگی کا چانس ملا ہے. مشکل ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایک دفعہ ہم پرسکون جگہ پر جا کر بیٹھیں گے. دلدل میں گرنا کوئی کامیابی والی بات ہے، کوئی اچھا مقام ہے؟ نہ وہاں کا موسم اچھا، نہ وہاں کی رہائش اچھی، کچھ بھی تو نہیں ہے دلدل میں. دلدل میں گرنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو تباہ کرنا، اپنے آپ کو ختم کرنا، اپنے آپ کو ہر وقت کی تکلیف میں ڈالنا. تو لہذا دین اسلام پر عمل کرنا مشکل تو ہے، دشوار گھاٹی تو ہے، لیکن ایک دفعہ ذہن تیار کرنا ہے، ایک دفعہ اپنی سوچ بدلنی ہے، ایک دفعہ اپنا فوکس بنانا ہے. اس بات سے نکلنا ہے کہ دین بڑا مشکل ہے، اسلام میں بڑی سختیاں ہیں، اسلام میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دشوار گھاٹی پر چڑھنا ہے، تم کیا جانو دشوار گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ چھڑانا گردنوں کا، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا. مشکل تو ہے، لیکن تم ایک کھجور کی گٹھلی دیتے ہو، اللہ کے ہاں تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرنے کی اس کی بڑی فضیلت ہے. جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے غلام کے بدلے اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے. آج کل ہم کہتے ہیں غلام تو آزاد نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس اس بات پر عمل کرنے کے لیے کوئی بھی جیل میں بند ہے، کسی پر کوئی ناگہانی آفت آ گئی، کسی پر قرضہ ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو اس کو قرضے کے بوجھ سے آزاد کرانا بہت بڑی نیکی ہے. فک رقبہ، یہ دشوار گزار گھاٹیاں ہیں. جس کے پاس پیسہ اپنا نہیں ہے وہ آپ کو کیا لٹائے گا؟ جو خود اپنی ضروریات پوری نہیں کر رہا وہ آپ کو کیا پیسہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت دشوار گزار گھاٹی، جیسے کسی پہاڑی پر چڑھنا، کسی مشکل گھاٹی سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی پہ پیسہ خرچ کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا اور وہ ریٹرن میں آپ کو نہ دے سکے، مشکل ترین کام ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کاموں کی ترتیب بتا دی، جیسے کسی گردن کا آزاد کرنا، کسی غلام کا آزاد کرنا، کسی کو قرض حسنہ دینا. آج کل قرض حسنہ دینے کا سلسلہ بند ہے اور سودی نظام چلا ہوا ہے. یعنی ملکی لیول پر نہیں، عام لوگوں میں بھی آپ نے 50,000 قرضہ لینا ہے تو وہ کہتے ہیں خوشی خوشی لیں، لیکن آپ نے ریٹرن میں پھر ہمیں 1 لاکھ دینا ہے. یعنی یہ بینکی نظام نہیں، لوگ آپس میں اس طرح کا کام کر رہے ہیں. آپ کو 50,000 چاہیے، آپ ڈبل دیں، چلو 70,000 تو دینا. آپ سودی نظام چل پڑا، کوئی کسی کو پیسہ نہیں دینا چاہتا، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا، کوئی کسی کو قرض حسنہ نہیں دینا چاہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی تنگ دست مقروض کو مقرر مدت تک مزید کوئی مہلت دیتا ہے تو یہ بہت فضیلت والا کام ہے. یعنی کسی کو قرضہ دیا اور اس نے کہا کہ میں 2 مہینے تک، میں 3 مہینے تک دے دوں گا، اور جب وہ نہیں دے سکا، آپ کہ نہیں دے سکتے گھر سے نکلو، گاڑی مجھے اپنی دو، یعنی اس کو تنگ کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ایسا کرتا ہے، مقروض کے لیے مہلت دیتا ہے، اس کو روزانہ کے بدلے صدقہ کا اجر ملتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو ادائیگی کی مدت آنے تک اسے روزانہ اتنی رقم جو اس نے قرضہ دی صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے. یعنی رقم وہ آپ کی الگ اپنی جگہ ہے لیکن آپ نے اس کے لیے سہولت کی, آپ نے اس کو تنگ نہیں کیا, آپ نے اس کو پریشان نہیں کیا, آپ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی. چلو کوئی بات نہیں, ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو. ہم کہتے نہیں تم ہمارے پیسے توڑ کیوں رہے ہو, اکٹھے اماؤنٹ دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ادائیگی کی مدت آنے تک جب اسے وہ مزید مہلت دے گا اسے روزانہ اس سے دگنا اجر ملتا ہے. اور جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس سے اس کا قرضہ ہی معاف کر دیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہ مشکل کام ہے کہ نہیں ہے؟ مشکل ترین گھاٹی جو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, پھر وہ نہیں داخل ہوا دشوار گھاٹی میں, اور آپ کیا جانیں وہ دشوار گھاٹیاں کیا ہیں. فَكُّ رَقَبَةٍ, گردن کو آزاد کرانا, کسی کے بھی قرضے کو ادا کرا دینا. کسی کی بھی کوئی ایمرجنسی ہو گئی, چھت گر گئی, کوئی علاج کے لیے ایک دم ضرورت پڑ گئی, آپ کہہ لو ہم نے تو اپنے پیسے جو ہے نا رکھے میں, ہماری اپنی ضرورت ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ اس کے لیے, وہ اس کے لیے, وہ اس فنکشن کے لیے, وہ اس بچے کی شادی کے لیے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر وہی حالات جب ہم پر آ جاتے ہیں نا پھر وہ ہمارے پیسے نکل آتے ہیں. تو یہ مشکل ترین یہ گھاٹیاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبور کرنا ہے. یہ کام اتنے آسان نہیں ہے, مشکل ترین. جیسے کسی پہاڑی پر چڑھنا ہے, آپ کا سانس پھولے گا, آپ تھک جائیں گے, آپ گر جائیں گے, آپ دوبارہ اٹھیں گے. ایسے کسی کی مدد کرنا, کسی کی گردن کو آزاد کرانا, یہ اتنا مشکل کام ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یہ کھانا کھلانا ایسے دن میں جب اسے بھوک لگی ہو. یعنی اس میں کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے, کہیں پر بھی وہ ہے, اس کی جیب کٹ گئی, اس سے پیسے گم ہو گئے, اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں, اب وہ بھوکا ہے, وہ کہیں سے بھی آیا ہے, مسافر ہے, تھا وہ اپنے حالات میں اپنے گھر میں بہت امیر کبیر, لیکن اب وہ بھوکا ہے. اس کو کھانا کھلا دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. ان آیتوں میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کی بیسک ضروریات کا, دوسروں کی بیسک ضروریات کا انسان نے خیال رکھنا ہے. ہمارا اسلام ایسا مذہب ہے جو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس پر بات کرتا ہے. یہ خوبیاں یہود و نصارہ نے لے لی, ہمارے اندر سے نکل لی. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کھانا کھلانا ہے کسی کو بھی جب اسے بھوک لگی ہو, یا جب خود کو بھوک لگی ہو لیکن پتہ چلے دوسرے کو ضرورت ہے. ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بہت زیادہ بھوکے تھے. ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت, ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے کہ میں کوئی ایسی بات میرے سے مس نہ ہو جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور مس ہو جائے. ہر وقت, حتیٰ کہ وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے تھے, بس مناسب سے کیا اور انہوں نے دین سیکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ سے آتی ہیں, دین کی سب سے زیادہ احادیث ان سے منقول ہیں. ایک دفعہ انہیں بہت سخت بھوک لگی, بہت سخت بھوک لگی, حتیٰ کہ وہ زمین کے ساتھ لیٹے ہوئے پڑے تھے. جیسے ہمارا روزہ ہوتا ہے نا, ہم بالکل بستر کے ساتھ چپک کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ لیٹے ہوئے تو چلو کچھ تھوڑی سی ہمت ہوتی ہے انسان کی. ابو بکر صدیق آئے تو وہ کہنے لگے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھوک لگی ہوئی ہو, دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ دوسروں کو کھانا کھلا دیں. وہ چلے گئے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے, حضرت ابو ہریرہ نے ان سے بھی کہا کہ بھئی مجھے اس آیت کا مطلب بتاؤ. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ دوسروں کو کھانا کھلانا چاہیے. وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس آیت کا کیا مطلب ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بہت بھوکا ہے. لے کر گئے اندر اور دودھ کا پیالہ منگوایا, کہا ابو ہریرہ پیو. پیتے گئے ابو ہریرہ. نہیں, اندر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منگوایا, اور صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو دین سیکھتے تھے نا, اصحاب صفا. تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ابو ہریرہ دودھ کا پیالہ لے کر آؤ.
कहने मैं लेकर आया वो प्याला भरा हुआ था दूध का, मैं समझा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देंगे, अब फिर ट्रेनिंग हो रही है, मैं समझा कि मुझे देंगे। आपने कहा अबू हुरैरा दाएं तरफ से शुरू करो। कहने मैंने कर ले, एक प्याला है कौन कौन पिएगा, मेरे लिए तो बचेगा ही नहीं। मोइज़ाना तौर पर उन सब ने पिया और बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू हुरैरा तुम पियो। कहते मैंने पेट भर के दूध पिया। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू हुरैरा और पियो। कहने फिर मैंने पिया दूसरी मरतबा, जब कहा तीसरी मरतबा जब उन्होंने कहा, मैंने कहा अल्लाह के रसूल इससे ज़्यादा मैं नहीं पी सकता। भूखे को खाना खिलाना इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। और फिर जब खुद भूख लगी हो अपनी भूख को कंट्रोल करके दूसरे को खिला देना, लो तुम बोटियां खा लो, मेरी खैर हम तो खाते ही रहते हैं, मेरी सेहत पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने तो कोई इतनी मेहनत करनी ही नहीं है, इसने तो मेहनत करनी है, इसे तो मुशक्कत करनी है, इस गरीब का बनेगा क्या, चलो ये खा ले। ये बहुत बड़ी नेकी के काम है, वो नहीं आपको रिटर्न में देगा। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, एक हस्ती है जो देख रही है, आपने उसको फील करना है। इसी तरह वो एक मेहमान नवाजी वाला वाक़या मैंने आपको अक्सर सुनाया है, अबू तलहा का, है ना। उम्मे सुलैम से कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया मेहमान, जैसे अब तो खाने आम है, हमारे फ्रिजों में रखे होते हैं, बाजार से मिल जाते हैं, ऑर्डर में हो जाते, तब ऐसे नहीं होते थे, कोई होटल नहीं, कोई फ्रिज नहीं, ठीक है। कोई मुसाफिर आए मस्जिद नबी में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन इनकी मेहमान नवाजी करेगा, तो अबू तलहा ने कहा मैं करूँगा। जब घर लेकर गए तो बीवी ने कहा खाना तो है नहीं, इतना थोड़ा सा है जो मैं खाऊंगा ये बच्चे खाएंगे। कहा अच्छा अब तो मैं ले आया हूँ इसको, ऐसा करो जब वो मेहमान के आगे खाना रखना तो दिया बुझा देना और हम साथ बैठेंगे, हम हाथ आगे पीछे करते रहेंगे, उसे पता चले कि हम भी खा रहे हैं, और बच्चों को बहला के सुला दो। ये है अयहसबु अल्लम यरहु अहद। मेहमान ने पेट भर के खाना खा लिया और जब सुबह मस्जिद में आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराने लगे। हमने कहा अबू तलहा तुम्हारी रात की मेहमान नवाजी तो अल्लाह भी मुस्कराए, ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात देखती है, हम आंखों से देखते हैं क्या, वो हमें नहीं देख रहा। हमें छोटी मोटी नेकी के जब मौके मिले दिल बड़ा करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। शैतान हमें बड़ा बड़ा पीछे करता है नेकियों से। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तुमने क्या ठेका लिया हुआ है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है दे के उसने रिटर्न में क्या देना है। ये शैतान हमारे ज़हन में बातें डालता है, हमारे दिलों को तंग कर देता है। खिलाएं, बहुत खिलाएं, खाना खिलाने का अजर है, भूखे को अल्लाह के हाथ में पहले जाता है जी, अल्लाह के हाथ में पहले, और अल्लाह का वादा है मैं तुम्हें उससे ज्यादा कहीं ना कहीं से देता हूँ, पहुंचाता हूँ, और अल्लाह पहुंचाता है। फयुज़ाइफुहु लहु अज़आफ़न कसीरा। ये हम बंदों के साथ सौदा नहीं कर रहे होते, ये हम अल्लाह के साथ सौदा कर रहे होते हैं। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मैंने बेच दी अपने बंदों के हाथ, अल्लाह कहता है जन्नत। कोई है खरीदार अपनी जान के बदले, अपने माल के बदले कीमत देकर जन्नत खरीदे। ये हम जन्नत में अपने दर्जात बुलंद कर रहे होते हैं। सहाबा की तो मिसाल हमारे सामने है, जंग के मौके पर सब जख्मी हैं, है ना। वो प्याला पानी का लाया तो उसने कहा नहीं मेरी खैर अगले को पिला दो, वो कहता है मेरी खैर अगले को पिला दो, मेरी खैर अगले को पिला दो। वो 10 तक घूमने के बाद जब वो पहले तक पहुंचे उसकी भी जान निकल गई, वो भी शहीद, वो भी शहीद। हालांकि यानी उनका मरते वक्त उनको ये ख्याल के दूसरे की फिक्र करनी है। हमारा दीन तो इतना प्यारा दीन है, हमें ये एहसास दिलाता है कि खुद थोड़ा खा लो, दूसरे का एहसास करो। हमारा तो जैसे वो खाने के पर बुलाए ना, हम कहते कोई खाए ना खाए, मैं पहले डालूं, किसी को मिले या ना मिले, हमारी नीयतें नहीं भरती, हमारे दिल नहीं भरते। ये हमारे अंदर इतनी बड़ी कमियां हैं, बरकत खत्म हो जाती है और उतना खाया ही नहीं जाता। किसी को पूरी पड़े ना पड़े, हम सबसे ज़्यादा समेट लें, हम ज़्यादा ले लें। हमारा दिन इतना प्यारा दिन है, हमें एहसास सिखाता है दूसरों का, दूसरों की केयर करनी है, दूसरों का ख्याल करना है, दूसरों का एहसास करना है। क्यों? अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है और वो हम पर कादिर है। सबसे बड़ी बात ये, वो हम पर कादिर है। हमारी कमियों को उसने पूरा करना है, और अगर हम उसके बंदों का, उसके मखलूक का एहसास नहीं करेंगे तो वो अपना हाथ हमसे रोक लेगा।
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کرے مشکل ترین گھاٹیاں ہیں، یہ مشکل ترین کام ہیں. کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ، کسی یتیم قرابت دار کو کھانا کھلانا. آپ کے خاندان میں قریبی لوگوں میں کوئی یتیم ہو، اس کو کھانا کھلانا. ہم تو اس کے سب سے زیادہ دشمن بن جاتے ہیں. اچھا بعض یتیم ایسے ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹی ہے، ان کی جائیداد ہے، لیکن ان کو پراپر کوئی سسٹم کے ساتھ ان کو خوراک نہیں مل رہی ہوتی، کوئی ان کی نگرانی نہیں کر رہا ہوتا، کوئی سسٹم نہیں بنا پاتا ان کا. آپ انہی کا پیسہ لے کر ایمانداری کے ساتھ یتیم کا انتظام، ان کی نگرانی، ان کا بندوبست آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت مشکل ترین گھاٹیاں ہیں، مشکل ترین. ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہماری اسی سے پوری نہیں پڑتی، انہوں نے ہماری جان کھائی ہوئی، انہوں نے ہمیں کھپایا، اور وہ کھپا دیتے ہیں. آپ نے نیکیوں کے کام ڈھونڈنے ہیں، نظر رکھنی ہے ہمارے خاندان میں، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کون کون یتیم ہے. ہم تو خوش ہو رہے تھے، اچھا ان کو اپنی پڑ گئی. نہیں، یتیم کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کا احساس کرنا ہے. مشکل ترین گھاٹیاں، اپنی ذمہ داریوں سے دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھانا، دوسروں کا خیال رکھنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کا خیال رکھنا. جیسے مشکل ترین میں نے آپ کو بتایا نا، پہاڑی پر چڑھنا مشکل ہے، لیکن آپ کو پتہ اوپر پہنچیں گے نا تو سبزہ ہے، اینڈ اچھا ہے، پرسکون طریقے سے جا کر بیٹھیں گے. یہ کام مشکل ہیں لیکن پرسکون پھر آپ نے زندگی پہ بعد میں گزارنی ہے، نعمتوں والی پھر جنت ملے گی. او مسکینا ذا متربہ، یا کسی بھی مسکین کو جو گرد آلود ہے. یعنی مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے ضروریاتی زندگی بھی پوری نہیں کر سکتا، ہوم لیس ہے، اپنا گھر نہیں ہے، کوئی پراپر کوئی کمانے والا نہیں ہے. آج کھا لیں گے تو کل کا انہیں پتہ نہیں کل کا کیا بنے گا، اپنی ضروریات زندگی کو بھی پورا نہیں کر سکتے. یہ مسکین ہے. مسکین کے حالات کی خبرگیری کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی فکر کرنا، ان کی ذمہ داری اٹھانا، یہ مشکل ترین کام ہے. تو لہذا اس آیت پر آئیے، آیت نمبر 10 پر اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے، یا تو یہ کام کرو جو ہے مشکل ترین کام، یا پھر یہ کہ اپنے جسم کی نمائش کرو، پارلروں کے چکر، بازاروں کے چکر، فنکشنوں پر نمایاں ہونا، دنیا کے چکر. مرضی ہے، چوائس ہے تمہارے پاس. میں نے دونوں راستے دکھا دیے. اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کر اللہ کے ہاں اپنے درجات بلند کرو، یا یہ کہ اپنی بس فکر کرو اور کسی کی فکر نہ کرو. تمہارے پاس اب چوائس ہے، تمہارے پاس دونوں راستے دکھا دیے. اللہ سب کا خالق اور رازق ہے، اللہ سب کو دے سکتا ہے، سب کے حالات پورے کر سکتا ہے، سب کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ امتحان لے رہا ہوتا ہے اپنے بندوں کے کہ میرے بندے کیسے. یعنی وہ جو ہم آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہیں دوسروں کا احساس آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر خوف آ جائے. تو ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے، اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اس کے اندر تمام، یعنی قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، بندوں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، قرابت داروں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، والدین پر خرچ کرنا. حتیٰ کہ کہا کہ اپنی بیوی بچوں پر بھی جو تم خرچ کرتے ہو یہ بھی بہترین صدقہ ہے. ہمیں بیسک ہیومن رائٹس پر کتنا اسلام ہمیں ابھارتا ہے. یہ ساری خوبیاں یہود و نصارہ نے لے لی. کہیں کوئی پریشانی آئے، زلزلہ آئے، طوفان آئے، کچھ بھی مدد، وہ پہنچ جاتے ہیں. اور مسلمان فقیر، کہیں سے ہیلپ مل جائے تو ہم کہتے ہیں دے دو، ایڈ مل جائے ہمیں. مسلمانوں نے اپنے معاملات، اپنے جذبات، اپنی فیلنگ ایسی بنانی ہے، اپنے پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیں. مسلمان بڑا پیارا ہوتا ہے، باہر سے بھی بہت خوبصورت ہے، نماز، قرآن، شکل بڑی پیاری، نورانی، صاف ستھرا، اور اندر سے بھی بڑا پیارا صاف ستھرا ہوتا ہے. اس کے اندر بھی گند نہیں ہوتا، وہ گندگی کو نکال دیتا ہے، وہ دوسروں کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتا، وہ اس کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے. گھاٹی، مشکل ترین گھاٹی والے یہ کام ہیں.
دوسروں کی فکر کرنا. یہ جو تھے ایدھی، یعنی کتنے لوگوں کا یہ خیال رکھتے تھے، کتنا صدقہ جاریہ کام کر کے گئے وہ. اب ان کی جگہ کس نے؟ یہ چیپا صاحب ہیں. ایسے یعنی کتنے ٹرسٹ ہیں جنہوں نے ذمہ داری لی ہے کتنے لوگوں تک راشن پہنچانا ہے. یہ جو گورمے والے ہیں یعنی کتنے ہاسپٹل میں کھانا پہنچاتے ہیں، ہے نا. ذمہ اللہ نے خدمت والے بھی ہیں؟ ہاں، الخدمت والے بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو ہم نے جس موقع پر جہاں جس کو موقع مل رہا ہے تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ پیار کریں، بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. اپنے کچھ ضروریات کم کرنی پڑیں تو کر لیں، خود بھوکا رہنا پڑے تو خود بھوکے رہ جائیں. اللہ آپ کو اس پر اجر دے گا. اللہ رب العزت کی ذات اس پر آپ کو صحت دے دے گی. زیادہ کھانے سے صحت نہیں بنتی، صحت تو اللہ رب العزت کی ذات سے ملتی ہے، وہ نعمت یہ دیتا ہے. ہاں اللہ نے کہا نعمتیں میں نے دی، کھا پی بھی لو، کھاؤ، لیکن یہ نیت نہ رکھیں اچھا کھائیں گے تو صحت بنے گی. صحت اللہ نے دینی ہے. آپ کو کوئی لگے کہ ضرورت مند ہے، اس کو ضرور اس کی ضرورت کا خیال رکھیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی. یہ وتواصوا ہم نے پہلے بھی اثر میں پڑھا ہے نا. ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں رحم کرنے کی. یعنی وہ خود بھی ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد کچھ خاص اچھے عمل بھی کرتے ہیں جس سے وہ بہت لوگوں کے لیے نفع مند ہو جاتے ہیں. اور لوگوں کو وہ جو ہے خود بھی لوگوں کے ساتھ نرمی والا سلوک کرتے ہیں اور خود بھی لوگوں کے ساتھ رحم والا سلوک کرتے ہیں، خود بھی چھوٹی موٹی باتوں پر صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا، صبر کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آنی جانے والی چیزیں ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. رشتوں سے پیار کرنا چاہیے، چیزوں سے پیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا دل دکھ رہا ہے. وہ ہمارے گھر آتے ہیں، ہمارے گھر کا فرش خراب ہو جاتا ہے، وہ ہمارے گھر آتے ہیں ہمارا بیڈ خراب کر دیتے ہیں، وہ ہماری ان چیزوں کو توڑ دیتے ہیں. چیزوں سے پیار نہیں کرنا، رشتوں سے پیار کرنا ہے، رشتوں کی قدر پہچاننی ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو لہذا خود بھی وہ ایمان لانے کے بعد نیکی کے کام کرتے ہیں، خود بھی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں. چھوٹے موٹے نقصان ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، خود سے بھی تو ہو جاتا ہے نقصان. ہمارے بھی تو بچے کر دیتے ہیں، خود بھی تو چیز رکھی خراب ہو جاتی ہے. خود بھی وہ صبر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی نرمی والا معاملہ، رحم کرنے والا معاملے کی تلقین کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد اعمال ضرور کرنے ہیں. صرف اس بات پر نہیں بیٹھ جانا کہ ہم تو مسلمان ہیں، بس ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرنے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرنے ہیں اور اچھے عمل اللہ نے اوپر بتا دیے. اولئک اصحاب المیمنہ. یہ ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. یہ ہوں گے خوش نصیب لوگ، ان کو اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. جیسے ہی ملے گا ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم پاس ہو گئے. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. اور وہ لوگ اس کے الٹ جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اپنی منمانی والی زندگی گزارتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اپنی فکر کرتے ہیں، منمانی والی زندگی گزارتے ہیں، رب پسند زندگی نہیں گزارتے، اللہ کی کسی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی. یہ ہیں بائیں ہاتھ والے. دیکھیں اسلام میں یہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، یعنی یہ جو ہے نا دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی ہم کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے. لیکن جب کوئی اسلام قبول کر لے پھر اس کے بعد ہم ان سے کہیں گے آپ یہ نیکی کے کام کریں، آپ ان برائی کے کاموں سے بچیں. کیونکہ ہم ایسے سسٹم میں آ جاتے ہیں، ایسے ادارے میں. ہم جس نے بھی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا وہ یونیورسٹی سے باہر ہے، اس پر کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا.
وہ کوئی مرضی یونیفارم پہنے، کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں، وہ یونیفارم وہ والا نہیں پہنتا، اس کا آنا جانا اپنی مرضی سے ہے، کوئی بات نہیں، وہ کوئی اصول فالو نہیں کر رہا، کوئی اس پر کوئی آبجیکشن نہیں لگتی. لیکن جب کوئی کسی ادارے میں ایڈمیشن لیتا ہے، اس نے پھر یونیفارم پہننا ہے وہاں کا، اس نے اپنی مرضی سے آنا جانا نہیں ہے، اس نے ان اصولوں کو فالو کرنا ہے، ورنہ نکال دیں گے. اسلام کے بھی کچھ اصول ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے، کامیاب ہونے والے لوگوں کے کچھ اصول ہیں، ان کا کوئی یونیفارم، ان کا کوئی سلیبس، ان کے کوئی اصول، کوئی اٹھنے بیٹھنے کے کوئی ٹائم، اس کو فالو کرنا ہے. اگر فالو کریں گے تو پھر کیا ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. جیسے بچے کہتے ہیں نا، اب ہمارے پیپر ہو رہے ہیں، دوستیاں ختم، فضول میٹنگیں ختم، فضول فنکشن ختم. ایک دفعہ پیپروں کی تیاری کر لیں، اچھے پیپر ہو جائیں، جو بعد کی خوشی ہے نا، وہ اس محنت کو انسان بھول جاتا ہے. بعد کی جو خوشی ہے نا، وہ بہت خوشی، اچھی خوشی ہے. وہ جو بعد کی کامیابی ہے نا، اس کے لیے، اس کے سامنے تو یہ محنت کچھ بھی نہیں ہے. لہذا دین اسلام کی جو محنت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یعنی جنت میں جانے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جو نعمتیں ملیں گی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ٹھیک ہے نا، جاتے ہی جنت میں جوان ہو جائیں گے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا، جوان رہیں گے ہمیشہ، ہمیشہ صحت رہے گی. بڑھاپا ختم، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، بیماری کبھی نہیں آئے گی، موت کبھی نہیں آئے گی. جی یہ دیکھیے نا، بچوں کو لالچ ہوتا ہے نا، بچوں کو لالچ ہوتی ہے نا کہ پیپروں میں ایک دفعہ ڈٹ کے محنت کر لیں، بس پھر جب رزلٹ آئے گا نا تو بس پھر اس کے بعد پھر ہم ریلیکس ہو جائیں گے، ایک دفعہ تیاری کر لیں. لہٰذا اس دنیا میں بھی جو اللہ نے ہم پر ذمہ داری، مشکل گھاٹیاں جو اللہ نے کہیں، مشکل گھاٹیوں پر ہم نے چڑھنا ہے، مشکل کام ہم نے کرنا ہے. نہ چڑھیں بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہ کریں، اپنے آپ کو ٹف ٹائم نہ دیں، اپنے آپ کو فوکس نہ بنائیں، نیکی کا راستہ نہ اختیار کریں. جیسے سب کر رہے ہیں ہم کہیں ہم بھی ویسے کرتے رہیں، تو پھر کیا ہے، پھر ہمیشہ کی دلدل ہے، پھر ہمیشہ کے لیے علیہم نار مؤصدہ ہے، یہ ہم پر اللہ نے چھوڑ دیا. اس صورت کا فوکس یہ ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ میں یہی بات سمجھا رہے ہیں. لہذا اس صورت کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھا؟ اس صورت کے اندر اللہ نے اپنے حرمت والے شہر مکہ کی قسم کھائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ یہاں پر غالب ہوں گے. اور ہم نے اس صورت میں پڑھا کہ آدم اور ان کی اولاد کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی، آدم کو فضیلت دی، اور ان کی رہتی دنیا تک تمام اولادوں کو، نسل کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور ہم نے اس صورت کے اندر پڑھا کہ انسان پیدائش سے لے کر مرتے دم تک محنت اور مشقت کے لیے، ذہنی اور جسمانی مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس مشقت سے ہم نے بھاگنا نہیں ہے. لہذا مشقت جب کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو وہ چیک کرنی ہے کہ ہم کون سی کر رہے ہیں، کہ اللہ کو ناراض کرنے والی کر رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے والی کر رہے ہیں. اور ہم نے اس صورت کے اندر پڑھا کہ غافل اور نادان انسان اپنے مال و دولت کو حاصل کر کے ناجائز کاموں میں اگر لگاتا ہے تو اس کے اللہ کے ہاں بہت سخت پکڑ ہے. اپنے اس مال کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے اس صورت کے اندر پڑھا کہ اللہ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے اور اختیار دے دیا ہے. اب ہم نے، یعنی فرشتے کو تو اختیار نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اختیار دیا. ہم کہتے ہیں نا ہمارا دل نہیں چاہتا نیکی کرنے کو، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. اختیار ہے ہمارے پاس، اس وقت ہم نے الرٹ ہونا ہے کہ جو اختیار کی مہلت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس سے فائدہ اٹھائیں. غلاموں کو آزاد کرنا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، یتیموں، رشتہ دار،
مسکینوں کی مدد کرنا دشوار گزار گھاٹیوں کے برابر ہیں، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور ہم نے اینڈ میں پڑھا کہ ایمان کے بغیر تمام اچھے کام بیکار ہیں، ایمان ہوگا تو اچھے اعمال کی ویلیو ہے۔ لہذا ہم نے اپنے ایمان کو اس کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ جب تعلق مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو عمل خود بخود ہوں گے۔ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ہم مطمئن رہتے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ایمان کمزور ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات قادر ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، یہی اللہ نے اس صورت کے اندر ہمیں سمجھایا۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، یہ نہ سمجھو کہ کوئی تمہیں پکڑ نہیں سکتا۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ جو پڑھا، جو سمجھا، چاہے چھوٹی بات ہے یا بڑی بات ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہ علم ہمارے لیے نفع مند علم بن جائے، یہاں بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہو، اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی ہو۔ آمین ثم آمین۔